Alright, yeah, میں مفتی صاحب سے I was just speaking with مفتی صاحب and we were speaking in English, but مجھے بھول گیا کہ we have to speak in اردو. مفتی صاحب ہمیں اردو میں بات کرنی چاہیے تاکہ وارم اپ ہو جاتے ہیں ہمارے مسئلے اردو کے. سو میرے ساتھ مفتی عثمان ابن فاروق ہیں. وہ پاکستانی امریکن ہیں جو امریکہ میں پیدا ہوئے, اور ایک ہمارے بیچ میں ایک بھائی تھے جو ہم سے مجھے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا. مجھے یاد نہیں کہ ان کے پاس میں واٹس ایپ کا نمبر کیسے گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مفتی صاحب کے شاگرد ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے پرپوز کیا کہ میں مفتی صاحب سے بات کروں. تو کچھ آرگومنٹس ہمارے بیک اینڈ فورتھ جا رہے تھے, لیکن میرا مفتی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا, تو وہ ان کے میسیجز جو واٹس ایپ کے ریکارڈیڈ میسیجز ہیں وہ مجھے فارورڈ کر رہے تھے. تو ہم نے کہا چلیں ایک نشست رکھ لیتے ہیں. تو آج ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے. بہت ساری باتیں جو ہم آرگیو کر رہے تھے وہ تو اور چیزیں تھیں. تو وداؤٹ فردر اڈو مفتی صاحب السلام علیکم, ویلکم, خوش آمدید قوم سے خطاب میں. جو مرضی شروع کریں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسلام علی من اتبع الہدی. کیا حال ہے حضرت, کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک. سر گرمی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے تو ویسے وہاں آپ کی ٹھنڈ ہونی چاہیے زیادہ کافی, لیکن چلیں. ہم سین ڈیگو میں ہماری تھوڑی ٹھنڈ بھی ہے, ہمارے لیے ٹھنڈ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں موسم اچھا رہتا ہے. اچھا, ہاں ہمارا بھی یہی چکر ہے. آسٹریلیا میں 2 ڈگری بھی جب ہو جائے نا سیلسیس تو سارے کہتے ہیں وہ اتنی ٹھنڈ پڑ گئی, لیکن آپ کے ناردرن امریکہ میں کینیڈا وغیرہ میں تو مائنس پتہ نہیں 20 تک جاتا. تو بٹ سین ڈیگو از فائن. اوکے, تو چلیں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا خدا ہے یا نہیں ہے. جو اس کے بعد جو سوالات آتے, کچھ موٹی باتیں میں شروع میں اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں رکھ دیتا ہوں تاکہ مفتی صاحب اپنے خیالات کو اس کے اوپر اظہار کریں. خدا کا نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک پازیٹیو اسرشن ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. تو یہ ایک ایسی پازیٹیو اسرشن ہے جس کے لیے کسی نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, اور یہ بات درست ہے کہ یہ بھی ایک پازیٹیو اسرشن ہے, ویسے نیگیٹو لیکن ہے یہ اسرشن ہی جس میں آپ اسرٹ کریں کہ کچھ ایسا نہیں ہوا. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جتنے ملحدین ہیں وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک ایتھیسٹ کہتے ہیں, کیونکہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ 100% مجھے یقین ہے کہ خدا نہیں ہے. جو اس کے اوپر جو ایجوکیٹڈ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی خدا ہے. پھر دوسرا آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے, اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے تو وہ ہے. وہ ہو سکتی ہے لیکن وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ہم پھنس جاتے ہوتے ہیں, and I'm sure کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن میرے نزدیک جو زیادہ انٹرسٹنگ کوسچن ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوں, یعنی میں اپنی زندگی ایسے جیتا ہوں جیسے خدا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو 100% دعوے و وثوق کے ساتھ یہ کبھی نہیں کہوں گا. یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے کہ خدا کا وجود 100% نہیں ہے. ہو سکتا ہے 99% میرے دل میں ہو کہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور باقی کی جو انڈکٹیو ریزننگ جسے ہم کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے شواہد ملتے ہیں, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہمیں ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس کی جو ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے, اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں. لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ شاید اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, پھر اس سے زیادہ بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہوگا. کیونکہ انسانی تاریخ میں ہزاروں خدا گزرے ہیں, اور ان میں سے صرف ایک ایسا خدا, ہر بندہ اس خدا کو مانتا ہے جس خدا کے گھر میں یا خاندان میں, اس ماننے والے خاندان میں لوگ پیدا ہوتے ہیں. میجورٹی ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں, چھلانگے مارتے رہتے ہیں, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وقت کے کس دور میں پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ آج سے 3000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تب تو آپ گریک خداؤں سے یونانی خداؤں کو, اپنے خداؤں کو سواپ کر رہے ہوتے, یا بعد میں نورس کر رہے ہوتے. لیکن بیچ میں پھر ایک ابراہیمک گاڈس کا جو سلسلہ شروع ہوا, اور آج کل وہ ڈومیننٹ ریلیجنز ہیں, اسی کے اندر لوگ اسی کے اوپر. میں بھی ایک ویڈیو میں ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ٹویٹر پہ بھی ایک جنگ چل رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو, اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لگے ہوئے ہیں اور اپنا نیریٹو آگے رکھ رہے ہیں. کس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو انڈینز انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا کنٹری ٹھیک ہے, ان کا نیریٹو ٹھیک ہے. جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے ان کا نیریٹو ٹھیک ہے. تو اسی طرح مذہب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ان کا نیریٹو ٹھیک ہے. سو
خدا ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے, اور مجھے 100% یقین ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے ہم دونوں پھنس جائیں گے. وہ پھنسنے والی بات ہی پچھلے 2000 ابھی وہ 2000 پچھلے 2-2.5 ہزار سال سے وہی بحث چلی آ رہی ہے کہ تم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا ہے, میں یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ خدا نہیں ہے. تو اس کے اگلی جو ڈسکشن آئی تھنک میرے نزدیک وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ پھر کون سا خدا ہے. مفتی صاحب ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ایک دو باتوں کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ شرف انداز دیا ہے کہ آپ سے گفتگو کر سکوں. پہلی بات آپ نے کہی کہ 99% آپ کو یقین ہے کہ خدا نہیں ہے, شاید 1% یقین ہے کہ شاید ہو, یا اس طرح آپ نے کچھ فرمایا نا قریباً. تو اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مطلب انسان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی ایک بات جو ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ 99% بھی صحیح ہو, لیکن اگر وہ غلط بھی نکل آئے تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور اگر 1% جو شک تھا وہ صحیح نکلا نا, تو پھر انسان کے انجام جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ سوچ سمجھ کے تدبراً مسئلہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہزاروں خدا گزرے ہیں, تو ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. مطلب میں تو اپنا عقیدہ آپ کو پریزنٹ کروں گا نا. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سے ایک ہی اللہ تھا. خدا فارسی کا لفظ ہے خود مطلب, لیکن میں اللہ کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ قرآن میں خدا کا لفظ نہیں آیا, اللہ کا لفظ آیا. اللہ وہ ایک الہ ہے جو آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, گریک دور میں اور رومن دور میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہی خدا تھا, وہ ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی خدا ہوگا, ایک ہی اللہ ہے. اور جو لوگوں نے مطلب گریک فلسفی اور زوس اور یہ چیزیں بنائی ہیں, تو آبویسلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل تو کوئی بھی وہ یقین نہیں, اس پہ یقین نہیں رکھتا. آپ کو سب سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بندر کو پوجے یا کچھ کرے تو ان کی مرضی ہے, لیکن خالق جو ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا ان سے پہلے نوح علیہ السلام جنہوں نے ان کی دعوت دی ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آخری بات یہ آپ کے انٹروڈکشن سے متعلق کہ وی شوڈ کیپ این اوپن مائنڈ. یہ ایسے اگر ہم شروع یہ کریں کہ بس ہم ایک جگہ پھنس جائیں گے تو پھر تو گفتگو کا فائدہ کیا ہوا. مطلب ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات صحیح ہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں, چاہے میرے جو بھی نظریہ ہو, لیکن اگر آپ مجھے صحیح ادلہ آ کے رکھیں تو میں ایک اوپن مائنڈ, ایک مطلب صاف گورا کاغذ جو ہم کہتے ہیں اردو میں, آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور میری یہ امید ہے کہ آپ بھی ایک اوپن مائنڈ رکھیں گے جب آپ کے سامنے, اگر صرف بحث کرنے کا مسئلہ ہے پھر تو فائدہ نہیں ہوگا گفتگو کا نا. صحیح ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, مجھے نہیں آ رہی ہے, سب کو نہیں آ رہی. مجھے تو آواز نہیں آ رہی, اوروں کا نہیں پتا. Oh, sorry, وہ میوٹ پہ تھا. میں نے آپ کو میوٹ پہ میسج انٹرنیٹ کا پرابلم. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ. آپ کے 3 پوائنٹس جو میں نے ابھی دیکھے, میرے ذہن میں بھی 3 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر انسان غلط ہو تو بندے کا انجام بڑا برا ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں 99% مجھے لگتا ہے خدا نہیں ہے, لیکن جو 1% ہے اگر اس میں وہ غلط ہوا تو میرا انجام بہت برا ہو سکتا ہے. یہ وہ پروبیبلٹیز کا چکر ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں پھر ریزننگ یوز کرنی پڑے گی کہ کیا اگر کائنات کا بنانے والا ہے وہ ایسا ظالم ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اپنی عقل سے جو اس نے مجھے خود عطا کی ہے اس عقل سے میں بہک گیا ہوں, جیسے اللہ کہتا ہے اللہ اس کو راہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہے, اور جسے بھٹکانا چاہے وہ بھٹکاتا ہے. تو مے بی اللہ نے اپنی مرضی سے اگر مجھے بھٹکایا تو پھر اس میں بھی ایک انصاف کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا خدا نے اگر مجھے بھٹکایا. ابھی سوری سر, ابھی ایک وہ آپ اس کے اوپر بھی جواب دے دیجیے گا. تو یہ ایک میرا ویسے کہ اگر ایک پوائنٹ کرتے ہیں نا سر, چلیں اس کے اوپر کر دیں. تو یہ میرا یہ نظریہ, پھر لیکن یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, صرف مقدمہ واضح کر رہے ہیں, تو ذرا مختصر گفتگو کرتے ہیں اس پہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہر ایک انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اور وہ عقل ایسی عقل ہے کہ ہم خود ایسے لوگوں سے مل چکے ہیں امریکہ میں, تو امریکہ میں رہتے ہیں, کہ جن کو کسی نے اسلام کی طرف دعوت نہیں دی, خود کیونکہ ان کے دل میں سچ کی ایک طرف تھی. انہوں نے جا کے جب سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, دنیا کو دیکھا, انہوں نے کہا سب کوئی بنانے والا ہے. خود انہوں نے جا کے اسلام کو ڈھونڈا, اصلی دین کو ڈھونڈا, قسم ادیان سے جا کے وہ اسلام تک پہنچ گئے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ عقل سب کو دی گئی ہے. اب آپ اگر اپنی عقل استعمال نہ کریں, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, ایک انسان کی مطلب مثال دے رہا ہوں, اگر ایک انسان اپنی عقل نہ استعمال کرے
تو پھر اس پہ اللہ کو ظالم تو نہیں بنا سکتے نا. اللہ نے تو سارے علامات آپ کے سامنے رکھے ہیں, اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں, کتابیں بھیجی ہیں, آپ کے سامنے ایسے ایسے معجزات ہیں جو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. جیسے سالم عقل والا تو بالکل مانے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے, اس کے آگے کوئی بندہ کیا ہے بس میں نہیں ماننا چاہتا. جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اب ہمارے ہاں ایک فری وے, آپ کے پاس فری وے ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں نا, تو اس میں کبھی ایک ڈو ناٹ انٹر سائن ہوتا ہے نا کہ ادھر دخول منع ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر سائن لگ گیا اور وہ بندہ پھر بھی اس کے اندر جائے اور گاڑی سے اس کے لگے, تو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, انہوں نے ایسی فری وے کیوں بنایا ہے؟ تو فری وے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ بندے کی عقل کا مسئلہ ہے. تو یہ پہلی بات ہے, لیکن اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ موضوع سے آگے اس ہے. کے اوپر ایک اور میں آپ کو مدعا رکھ دیتا ہوں. یہ آپ نے دعویٰ بالکل کیا ہے کہ عقل سے اس نے دیکھا, چاند تاروں کو دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اپنے دل میں. بات پھر وہیں پہ بالکل آتا ہے کہ قرآن, ایک سیکنڈ سر, قرآن میں اللہ مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے کہ وہ جسے بھٹکانا چاہے بھٹکا دے. تو اس میں آرگومنٹ یہی بنتا ہے, اور یہ بہت اسٹرانگ دلیل ہے, کہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو اس میں بھی خدا ہی رسپانسبل ہے. وہ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ کیا یہ اچھا بنے گا برا بنے گا, یہ سب فیصلہ وہ فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں طے ہو جاتی ہیں. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالکل بالکل, یہ تو آپ نے اسلامی عقیدے کا مسئلہ شروع کر دیا, لیکن انشاءاللہ شکر ہے کہ تاکہ اس بات کو مسئلے کو واضح کر دیں. دیکھیں, اللہ ہدایت جس کو چاہے, یہدی من یشاء ویضل من یشاء, بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں, ایک آیت کو آپ اگر سائلوں میں پڑھیں گے نا, تو جیسے سائنس کو بھی پڑھا جاتا ہے, تو ایک پیراگراف کو نکال کے نہیں پڑھ سکتے, ساری آیتوں کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دعوت دیتے ہیں دارالسلام, مطلب امن کے جو جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائی ہے. ہر ایک کو اللہ ہدایت کا ذریعہ دکھاتا ہے, چاہے فرعون بھی ہو. فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا اذهب الى فرعون فانه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, اس کو بھی دعوت دو. تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا ذریعہ سب کے لیے اللہ نے رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی روبوٹ ہیں اور اللہ کسی کو ہم کو ایک ٹریک پہ بنا کے گمراہی کی طرف بھیجیں گے. یہ اسلامی پرابلم عقیدہ آ نہیں جاتی ہے. ہے. اوکے ایک سر, اس منٹ میں سر, میں پرابلم آ جواب جاتی تو ختم, سر میں جواب تو ختم کر دوں حضرت. ہے. میں نے بیک اینڈ فورتھ سوچا, آپ نے کہا کہ پوائنٹ بائی ٹھیک پوائنٹ ہے اس کے یار, اوپر کوئی بیک اینڈ بات, فورتھ. تو اسی پوائنٹ پہ ہوں, میں صرف جواب ختم کر دوں, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزیدار گفتگو لگے گی, ٹھیک ہے. تو اس میں جب قدر کا آپ نے مسئلہ کیا ہے نا, کہ اگر ماں کی پیٹ میں لگ گیا, تو یہ آپ حدیث کو سمجھے نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر آپ نے شرح صحیح مسلم میں دیکھا ہوتا تو اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ روبوٹ کی طرح اس کے اوپر قدر حاوی ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے, یہ اللہ کے علم کا مسئلہ ہے. اللہ جاننے والا ہے سب کچھ, اللہ علیم ہے. مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی چوائسز کریں گے, لیکن اللہ آپ کو گمراہ نہیں کرتا, اللہ آپ کے اوپر روبوٹ کی طرح پروگرام نہیں کرتا. اللہ آپ کو اختیار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے کام کے لیے بھی ہے, برے کام کے لیے, اسلام کے لیے بھی ہے, کفر کے لیے بھی ہے, زنا کے لیے بھی ہے, نکاح کے لیے بھی ہے. اس میں جو آپ فیصلہ کریں گے وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی انسانی مثال دیتا ہوں. انسانی مثال تو کمزور ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہاں یہ پلیٹ مت رکھو کیونکہ یہ گر جائے گی. اب مجھے پتہ ہے کہ وہ جب یہاں پلیٹ رکھے گا گرے گی, بچہ ہے, لیکن مجھے پتہ ہے, مجھے تو ایکسپیرینس ہے نا, مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ گرے گی. پھر اس کو میں جب کہہ دیتا ہوں, کبھی کبھی پھر میں سے کرنے دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, کر لے, خود سے سیکھے گا. سمجھ آئی بات؟ تو اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس پہ زور کیا ہے, لیکن مجھے پہلے سے پتہ تھا پلیٹ گرے گی. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ نے جب جو صحیح مسلم کی حدیث آپ نے پیش کی ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے علم یہ چیزیں ہیں, لیکن اللہ انسان کو بزور گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا. آپ کی اپنی چوائس ہے, اور اس لیے آپ اس کے رسپانسبل ہوں گے. آپ کا اختیار ہے اور اس پہ حساب ہوگا. جس چیز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, اللہ اس پہ آپ کے حساب نہیں لیتا, کیونکہ اللہ عدل, انصاف, محبت والی ذات ہے. دیکھیں, اگر آپ سے اللہ یہ پوچھتے کہ آپ کے اگر بال کالے ہوں یا آنکھیں کالی ہوں یا آپ کی ہائٹ یہ ہو تو آپ جنت جائیں گے, ورنہ آپ جہنم جائیں گے, تو یہ انصاف نہیں ہوتا. ہر ایک بندے کے پاس یہ چوائس ہے. جس چیز میں چوائس نہیں ہے اس پہ حساب نہیں ہے. اوکے سر, چلیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو میں بھی بتا دوں. آپ نے جو کہا کہ اللہ ذریعہ بناتا ہے, اللہ نے فرعون کو بھی, بالکل, تو اللہ نے کتابیں بھیجیں. ہمارے لیے تو اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. آپ اب کیوں نہیں بھیجا, اس پہ کیوں نہیں بھیجا؟ میرے سامنے سر مجھے بھی پورا کر لینا تھا. میرے سامنے تو نہیں نا بھیجا. آپ نے 1400 سال پہلے ہمیں ایک کتاب بھیج دی نا, کہ وہ کتاب جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے, اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے. اگر یہی نظریہ اپنایا جاتا تو پہلے جو 1,24,000 جتنے بھی نبی بھیجے ان کو بھی کہہ دیتے کہ آپ سے پہلے ایک بھیج دیا, بس اسی کو مانتے رہو. ہمارے سامنے اور یہ جو ذریعہ بنانے کی بات ہے, وہ مجھے
قرآن کی آیت واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ حضرت عزیر تھے شاید, جنہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے, تو میں بڑا بوڑھا ہوں, تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں تجھے دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے معجزہ کر کے دکھائیں آپ. یعنی وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا ان حضرت کو, نبی کو, کہ اللہ میرے سے باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ثبوت دو. جب ایک نبی اللہ سے ثبوت مانگ سکتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ ہاں بھی جو یہ پرانی کہانیاں ہیں اس کے اوپر ایمان لے آؤ, اس کو مان لو. آپ نے دوسری بات کی کہ جو سر آپ نے 4-5 چیزیں پوائنٹس رکھ دیے سر, مجھے بھی بھول جاتا ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے پہلے آپ نے جس طرح کہا کہ جس چیز کی آزمائش ہے, جس چیز کی چوائس نہیں, اللہ اس کے اوپر جج نہیں کرتا. قرآن کی سورہ بقرہ کی 7ویں آیت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دیا. قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کے دلوں میں ہم نے اور بیماری ڈال دی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں بیماری ہے, اگر ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے, یہ سر مقدمہ بن ہی نہیں سکتا. آپ جو بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی کان کو ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو والی بات ہے, کہ جدھر سے بھی ہم آپ کو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں اس کو بات کو گھما دیا جاتا ہے. یہ انفارچونیٹلی فری ول کا جو آرگیومنٹ ہے یہ بہت کنٹیسٹڈ ہے, اور اسی لیے اس کو کوئی ریشنل آدمی اس کو اس لیے نہیں مان پاتا, کیونکہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تب اس پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فری ول ہے, اور اگر نہیں کرتا تو اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. سو یو نو اٹس اے سرکولر آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, آپ بات کر لیں پھر میں کرتا ہوں. کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے آپ نے کہا ہمیں کوئی نبی نہیں دیا گیا, تو یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ ہر ایک مسئلے میں ہر ایک نبی کو ہر ایک امتی دیکھتا نہیں ہے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہر ایک نبی کو جا کے خود سے آنکھ سے دیکھے گا, لیکن ہر ایک دور کو, ہر ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں. کچھ قرآن میں ذکر ہے, ان میں کئی ایسے ہیں جو ذکر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں خود کہتے ہیں کہ جس قوم کو نبی نہ بھیجے اس کو اس تک عذاب نہیں دی جاتی, اس کو کوئی کو بلانے والا نہیں ملتا. ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے نبی ہیں اور قیامت تک نبی ہیں. اور اس کام, کیونکہ جیسے ہر ایک چیز کی دنیا میں شروعات اور آخر ہوتی ہے نا, دنیاوی چیزوں میں اس میں پہلا نبی تھا اور اس میں آخری نبی ہے, اور ان کی امت کو ان کی طرف سے ایک دعات, ایک کالرز ٹورڈ حق بنا کے پوری دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں کو پاس اگر اس دور میں بھی ہوں وہ رسالت نہ پہنچی ہو, تو ان کو پھر ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اہل الفطرہ جیسے کہا جاتا ہے. زیادہ اب ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کا ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو آخری نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے. اور اس نبی کی جو قوم ہے, جیسے آج کل ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہم جا کے تبلیغ کرتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں, جیسے اور ائمہ علماء آسٹریلیا میں کر رہے ہیں, تو وہ پوری امت لوگوں کو دعوت دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے لوگوں کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا. عزیر علیہ السلام کو جو قصہ ہے, عزیر علیہ السلام اللہ سے دلیل نہیں پوچھ رہے تھے, لیکن خیر اب تفسیر اور ذمبی قصے میں نہیں جاتے. لیکن خیر آپ کے جو آخری یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک پرانی قسم کی کہانی ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں احکام بھی ہیں شریعت کے, قرآن میں کئی ایسی فوائد ہیں جس سے ہم آج تک زندگی اس کے مطابق رہتے ہیں. ہم امریکہ میں رہ کے ہم قرآن کی وجہ سے صحیح اور غلط پہچانتے ہیں آج تک. اور آج تک لوگ, چاہے مطلب آپ مانے نہ مانے آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن آج تک لوگ سائنٹسٹ کئی دفعہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو وہ قرآن جو ہے آج کل ہدایت کا ذریعہ ہے, یہ نہیں ہے کہ پرانی کتاب آپ کی ضرورت نہیں ہے. خیر انشاءاللہ اب اللہ یہ آپ نے پھر آپ نے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, مجھے پتا پھر میں اس کا جواب دوں گا تو آپ اس پہ بھی آپ کا دل کرے گا اس پہ جواب. تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اس میں پھر وہی دے دوں کہ میں اس کی زیادہ بحث آپ کے ساتھ نہیں کروں گا, جیسے میں نے آپ کو کہا دوبارہ آپ اس پہ ہم پھنسے رہیں گے. جو آپ نے جتنی باتیں کی انفارچونیٹلی یہ دعوے ہیں, اور جو آپ نے بات کی کہ کچھ سائنسدان مسلمان ہو جاتے ہیں, اس طرح بہت سارے سائنسدان ہیں, جو زیادہ تر سائنسدانوں کی تعداد ملحدوں کی ہے. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ ایک کامنٹ؟ وہ بہت اسپیشل چیز نہیں ملتی جس کے اوپر ہم بات کر لیں گے کہ کیا سائنسی باتیں جو قرآن کے اندر ہیں کیا واقعی وہ سائنسی باتیں ہیں یا اس زمانے کے لوگوں کو آلریڈی پتہ تھی وہ باتیں. ویری گڈ. چلیں ہم آتے ہیں اب اس اگلے پوائنٹ کی طرف جس پہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. خدا کائنات بنانے والا کوئی ہے, یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایک دعویٰ ہے. آپ کے پاس اس کا سب سے سوری اب ٹھیک آ رہی ہے, یہ کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے کام. تو جو دعویٰ ہے کہ قرآن کو دنیا کو بنانے والا کوئی ہے, وہ جو ہے اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے.
یہ جیسا میں نے آپ کو باقی ساری باتوں میں بتایا، ساری باتیں دعوے ہیں، ان کا کوئی حقیقی یا امپیریکل ایویڈنس کوئی نہیں ہمیں ملتا. تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ خدا ہے؟ کیا واچ میکر انالوجی آپ دیں گے یا کیا دیں گے؟ واچ مین دے دیتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہو تو اسی پہ آپ سر آپ کو جو پسند ہے سر. ہمارے تو ادلہ بہت زیادہ ہے، خیر ادو سے شروع ہوتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ اس پہ آتا ہے نا کہ پہلی بات یہ کہ صرف اللہ ایک نام نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، قرآن حدیث میں بھی کئی آئے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کے اس اسما سے جو ہم نہیں بھی جانتے، مطلب پچھلی اقوام اور ناموں سے بھی اللہ کو جانتی ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ایک کوئی پروپرائٹری اللہ ہے. اب دیکھیں حارث بھائی، مطلب نہ یہ کوئی سائنس کی کلاس ہے، نہ میں آپ سے کوئی اتنا ٹیکنیکل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سادی سی باتیں کرتے ہیں نا تاکہ لوگ بھی سمجھ سکیں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر کوئی سائنٹسٹ ہو یہ باتیں سمجھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں ایک واچ مین کی طرف جیسے آپ نے مثال دی تو اسی طرف پہلے سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ابھی آسٹریلیا میں، آپ کے آؤٹ بیک بڑی خوبصورت جگہ ہے، سنی ہے، کبھی گیا نہیں ہوں، کبھی آپ انویٹیشن دیں ضرور تو آئیے آؤں گا گا سر، انشاءاللہ. ضرور آئیے گا، آپ کو گھمائیں گے. ادھر آپ پھر رہے ہیں، آپ کو ایک سیل فون ملے وہاں، ٹھیک ہے، تو ادھر آپ یہ سن چکے ہیں، مجھے پتا ہے، کوئی بات نہیں، آرام چلیے جاتے ہیں اس پہ. نہیں آپ بولیں وہ سر بولیں. ٹھیک ہے، تو وہ سیل فون آپ اٹھائیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کسی نے بنائی ہے یا خود سے سیل فون آیا ہے؟ سوال ہے آپ کے لیے. اچھا ہاں سر، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز قدرتی ہوتی ہے، ایک چیز مصنوعی ہوتی ہے. مصنوعی چیز کے اوپر ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے، مصنوعی چیز کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جاتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن قدرتی چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کا کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے. تو وہ جو فائدہ یا مقصد نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو آرگومنٹ ہے کہ اس کو کسی نے ڈیزائن کیا، وہ آرگومنٹ اٹ فالز آن ہز بیک سائڈ. کہ جیسے آپ کا اپینڈکس کیوں ہے، آپ کی عقل داڑھ کیوں ہے، آپ کی دم کیوں ہے، جو ہماری ٹیل بون ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کوئی گاڑی ایسی نہیں بنائیں گے جس کے اوپر آپ ایک سینگ لگا دیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ڈیزائن سوچ بوجھ کے ساتھ کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. لیکن ارتقاء میں کچھ چیزیں جو ریمننٹس ہوتی ہیں، جو چیزیں رہ جاتی ہیں، باقیات رہ جاتی ہیں ارتقاء میں، اس لیے وہ ہماری عقل داڑھ، ہماری دم، ہمارا اپینڈکس، یہ مردوں کے نپلز جو ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ریمننٹس ہیں ارتقاء کے ذریعے. تو یہ ارتقاء سے ایکسپلین ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے نہیں ایکسپلین ہوتی. اچھا حضرت، میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو موبائل ملے تو آپ کیا کہیں، کسی نے بنایا یا نہیں بنایا؟ آپ نے تو الٹی تفصیل دے دی. لیکن خیر نہیں میں نے آپ کو بات بتا دینا، ایک مصنوعی ہے اور ایک مصنوعی ہے اور ایک سمجھ گیا ہوں، بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. لیکن میرا سوال صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو موبائل ملے آؤٹ بیک میں تو آپ کا کیا خیال ہے، کسی نے بنایا ہے یا خود سے آیا ہے؟ صرف یہ سوال. ہاں میں دیکھوں گا وہ مصنوعی ہے یا قدرتی. اگر مصنوعی ہے تو بنایا کسی نے، قدرتی ہے تو نہیں میں نے بنایا آپ کو کسی نے. میں نے مثال آپ کو سیل فون کی دی ہے، تو سیل فون کیا ہے؟ مصنوعی ہے، مصنوعی، آرٹیفیشل. ٹھیک ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنا؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے پیچھے کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں، وہ ڈیزائنڈ ہے. ڈیزائن ہے اس کے اندر اور کیا ہے، پرفیکشن ہے اور کیا ہے. آپ نے خود سے تو نہیں دیکھا نا بناتا ہو. نہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قتل ہوتا ہوا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے اور شواہد دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہہ دیا نا، آپ کی بات میں نے سن لی کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کے پیچھے ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں فضول چیزیں نہیں ہے، پرفیکشن. مطلب فون بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر اس میں چیزیں کسی استعمال کے لیے ہوتی ہیں. صحیح ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ہاں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی چیزیں فضول کی چیزیں نہیں ہوتی. آپ بول رہے ہیں، پھر میں بولتا ہوں نا. نہیں سر، وہ آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں نا سر، آپ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سلیکٹیو باتیں نہ لیں. میں پورا پوائنٹ سامنے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوٹ صحیح ہو. آپ نے کہا کہ ایک ڈیزائن، ٹھیک ہے، دوسرا کہ اس میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن ہر چیز ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی. اچھا، سیل فونز میں جو چپ ڈالا جاتا ہے مثالاً، اس میں جو بریس ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی اسٹرینگتھن کے، اس کی کوئی مقصد ہوگا، اس کی کوئی اسٹرینگتھ کا مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. آپ بتائیں نا کیا مقصد. میں سیل فون کا انجینئر نہیں ہوں. بالکل. اب میری بات سنیں. اچھا ٹھیک ہے، میری بات آپ سنیں. اب میری بات ذرا سنیں تاکہ میں آپ کی بھی سنوں. دیکھیں، آپ نے سیل فون کو اٹھایا، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ہر ایک پرزے کا کیا مقصد ہے، لیکن آپ ایک حسن ظن کی طور سے کہتے ہیں کہ اس کی ہر ایک چیز کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے
اس میں سیل فون میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اگر میں اور آپ کھولیں تو ہمیں نہیں پتا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے. اسی طرح اپینڈکس اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مقصد شاید ہمیں ابھی نہ پتا. اور خیر اپینڈکس کے بطور میں سائنٹسٹ کا کام کرتا ہوں, کافی سائنٹسٹ کہتے ہیں اپینڈکس جو ہیں وہ پرو بایوٹکس رکھتے ہیں تاکہ اگر ڈائریا وغیرہ سے سارے بایوٹکس چلے جائیں تو پرو ریبوسٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر کسی چیز کے مقصد کا آپ کو یا مجھے پتا نہ ہو تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا مقصد نہیں ہے. سائنٹسٹ آج کل بالکل ایک منٹ سر, ہاں آپ نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا کہ چونکہ میں ایک پوائنٹ ختم نہیں ہوا سر, تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزائن کا آپ نے کہا, بالکل بڑی زبردست پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ ڈیزائن کے بارے میں. اب انسان کو اگر آپ دیکھیں نا تو انسان ایک سیل فون سے زیادہ ایفیشنٹ ڈیزائن ہے. بالکل, مطلب یہ تو ہر ایک سائنٹسٹ کو ہی ماننا پڑے گا کہ جو انسان کی آنکھ ہے, انسان کا دماغ ہے, انسان کا دل ہے, انسان کا لیور ہے, کڈنی ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں, ایسی چیزیں آپ کے جسم میں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے بغیر آپ زندہ نہیں ہو سکتے. اتنی زبردست ڈیزائن جو انسان کا ہے, جو انسان سانس لیتا ہے, کیسے لنگز کام کرتے ہیں, کیسے مطلب ایک جیسے نیوٹریشن آپ لیتے ہیں اور نکالتے ہیں, تو یہ ایک سیل فون سے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹ ڈیزائن ہے جس میں پرفیکشن, اور ایسی پرفیکشن جیسے ہر ایک چیز ٹائم پہ بھی ہوتی ہے. کئی چیزیں ہمیں فضول لگتی ہیں, جیسے آپ کی آئی بروز نظر آ رہی ہیں نا, ایک زمانہ تھا کہ میں سوچتا تھا یار اس کی کیا ضرورت ہے, یہ آئی بروز کے پیچھے کیا حکمت ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ باربیکیو کر رہا تھا, اس کی آئی بروز جل گئی. آئی بروز جل گئی, وہ سورج میں پھر نہیں سکتا تھا, اس کو نظر نہیں آتا تھا. پھر پتہ لگا او ایسے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے کہ دیکھو ہر ایک چیز کا مقصد ہے. آئی لیشز کا مقصد ہے, جو آپ کے ناک میں بال ہیں, نوز ہیئر جو ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اس کا اپنا مقصد ہے. جرم سٹاپ کرتا ہے. آپ کے جسم میں جراثیم آتی ہے, اور جسم آٹومیٹک اٹیک کرتا ہے. وائٹ بلڈ سیلز آتی ہیں, وہ جراثیم کو سمجھتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اینٹی باڈیز بناتا ہے. کیسا زبردست سسٹم ہے کہ ڈیزائن اور پرفیکشن اس بطور سیل فون سے زیادہ اس میں پتہ لگتا ہے یہ کسی نے بنایا ہے. چلیں میں اچھا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے چلیں سیل فون سے شروع کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ سیل فون کا ہمیں مجھے پتہ نہیں ہوگا اس کے اندر بریس ہے, اس کا کیا مقصد ہے, لیکن ایک تو ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس کو لوگ بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے ایکسپرٹس ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے, لیکن لائف کے بھی ہیں ہمیں جو آپ نے اپینڈکس کا بتا, وہ ایک ہائپوتھیسس ہے, وہ کوئی پروون ہائپوتھیسس نہیں ہے. جو ایک چھوٹی سی دم لٹک رہی ہے ہمارے پیچھے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, ایبسولوٹلی کوئی مقصد نہیں. اس کے اوپر سائنسدان متفق ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یا آپ کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا سائنسدان جو آپ کو, جیسے اگر آپ نے حارث سے پوچھا کہ بھائی اس کے اندر چپ ہے, اس کے اندر بریس ہے, اس کا کیا مقصد ہے, حارث تو ٹیلی کمیونیکیشن کا انجینئر نہیں ہے تو اس لیے حارث نے تو کہہ دیا, لیکن آپ کو کوئی ایکسپرٹ اس کا بتا دے گا. لیکن آپ کو کوئی حیاتیات کا, بایولوجی کا ایکسپرٹ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو چھوٹی سی دم لٹک رہی ہے اس کا مقصد ہے کوئی. اس کی صرف ایک ایکسپلینیشن ہے, وہ ارتقاء کے تھرو ہے کہ جب ہم ارتقاء کے عمل سے گزرتے رہے ہماری دم چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی اور بالکل چھوٹی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ چمپینزیز اور گوریلاز کی بھی دم نہیں ہوتی. وہ اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی دم آہستہ آہستہ کھو گئی. ہمارے دانتوں کی جو عقل داڑھ ہے اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. بڑے لوگ یہ ان ٹرانزیشنل فیزز میں بڑے لوگ دانت کی درد سے مر جاتے تھے. اب تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس جا کے عقل داڑھ نکلوا لیتے ہیں نا بڑے مزے سے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ صرف ارتقاء سے ایکسپلین ہوتی ہے کہ یہ چونکہ ہمارا دماغ کا مسل بڑا ہوتا گیا تو اس کے لیے جبڑے کا مسل جو ہے وہ چھوٹا ہوتا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے جبڑے میں جگہ نہیں رہی. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن. یہ ڈیزائنر کوئی گاڑی کا ڈیزائن ایسے نہیں کرے گا, کوئی موبائل کا ڈیزائن جیسے میں آپ کو بتایا کہ گاڑی پہ کوئی سینگ نہیں لگا دے گا کہ بس یہ ہم نے لگا دیے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آگے چلو ہو سکتا ہے خوبصورتی کا مقصد ہو اس کا, وہ کئی لوگ ہمارے یہاں تو لگاتے ہیں, وہ کئی لوگ اسپوائلر پیچھے لگاتے ہوتے ہیں بڑے مزے سے, لیکن وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ خوبصورت, لیکن اس کا بھی مقصد ہے. لیکن کئی لوگ جوتی لٹکا دیتے ہیں, وہ آپ کو پتا اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے. سو یو نو یہ جو آپ نے جو ڈیزائن اور آپ نے مقصد کی بات کی نا, فور دیٹ ویری ریزن, اسی لیے ارتقاء سے ہم یہ کہتے ہیں, ہماری بات کہیں اور چلی گئی ہے, لیکن ارتقاء کے عمل پہ کوئی ڈسپیوٹ اب نہیں ہے. اور بہت بڑے بڑے اسلامی عالم بھی ارتقاء کو ایکسپٹ کرتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی ڈائریکٹ تضاد رکھتی ہے قرآن مجید سے. آپ کے
अच्छा आप भी उस कैंप में हैं जाने, आप इर्तिका को मानते हैं, लेकिन यू नो ओके चलें इसके ऊपर हम भी इर्तिका के ऊपर भी फिर बात कर लेंगे। मुझे नहीं पता था, मैं समझा शायद आप इर्तिका को नहीं मानते होंगे क्योंकि ट्रेडिशनली लोग नहीं मानते। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें इसका बड़ा एविडेंस मिलता है जो लाखों सालों के ऊपर है। तो जब हम आपके ये खुदा के नजरिए को देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये बड़ा सिंपल सा नजरिया लगता है कि खुदा है, उसने बनाया है। ये जो सारा जो इतना लंबा 14 अरब साल का जो घेर चक्कर है, ये लगता नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है कुन फयाकुन कह के उसने अल्लाह ने हर चीज बना दी। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए तो अगर आप बना सकते हैं चुटकी मार के, तो आप चुटकी मार के बजाएंगे। आपको 14 अरब साल वेट करने की क्या जरूरत है? फिर आपको तकरीबन आधा अरब 500 मिलियन कितना बनता है, आधा अरब साल बनता है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद आधा अरब साल वेट करने के बाद इन सारी चीजों का सो ये सारी चीजें, ये जो मैंने शुरू में कहा कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है, जिनको देख के हम इस नतीजे पे कंक्लूजन 100% ही हमें ये अंदाजा होता है। वैसे ही है जैसे डिटेक्टिव अपना केस बनाता है मर्डर के बारे में, वो मोटिव ढूंढता है, उसके फिंगरप्रिंट्स ढूंढता है, वो सारी चीजें ढूंढता है, लेकिन उसने आंख से नहीं देखा होता कि इस बंदे ने उसके पेट में छुरा घुसाया। सो दीज आर द लिटिल इंडक्टिव रीजनिंग, जो लॉजिक्स होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं छोटे छोटे, हम उनको उठा के हम एक इमारत खड़ी करते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं। बिल्कुल सही, मेहरबानी। तो जहां तक आपने अब जो मिसाल दी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि देखें, जिस चीज का मकसद आपको ना पता हो या आज तक साइंटिस्ट को ना पता हो, उसका ये मतलब नहीं है उसका मकसद नहीं है। हमारे जिस्म में कई ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल हजरत, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कई सदियों से साइंटिस्ट को नहीं पता था। उसके आगे लोगों को जब पता लगा तो पता लगा कि ये किस चीज के लिए है। तो ये आपकी एक मतलब गलत फहमी होगी कि आप सोचते हैं कि साइंटिस्ट हर चीज समझ गए आज, जैसे साइंस खत्म हो गया है। तो ये कुछ जो चीजें समझ गए। बायोलॉजी, बिल्कुल हजरत, एक मिनट हजरत, हाँ, सब कुछ तो हम नहीं समझे ना, जिस्म के बारे में सब कुछ नहीं समझे। टेल बोन किस लिए होती है, इस पे भी साइंटिस्ट क्या हाइपोथेसिस है। ये नहीं है कि किसी बायोलॉजिस्ट ने नहीं कहा। हजरत, आप हमारे यहाँ इंशाल्लाह ऑफलाइन पर बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ एथियस्ट बायोलॉजिस्ट काम करते हैं जिनकी अपनी थियरीज हैं, और चाहे वो सही हो ना हो, तो साइंस तो इस तरह ही होता है ना, हाइपोथेसिस डाली जाती है, फिर उस पर रिसर्च की जाती है। तो मतलब ये भी नहीं है कि सारे साइंटिस्ट इत्तेफाक से ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर, इस्लाम में भी इसका जवाब दिया हुआ है, इंशाल्लाह उस पर भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह कि इसका क्या मकसद है। खैर, विजडम टीच आपने कह रहे हैं, अकली दांत, पता नहीं उर्दू में से क्या कहते हैं, अकलदार। तो उसमें हजरत इसके कई मकसद हैं, और ज्यादातर जो हमारे यहाँ जो मेरे साथ एथियस्ट भी काम करते हैं वो भी कहते हैं कि जब इंसान के दांत कई दफा गिरते हैं तो ये दांत जब आ जाते हैं, जिनके दांत गिरे हुए उनको नुकसान नहीं देते और वो उनके इस्तेमाल होते हैं। तो हर चीज का एक मकसद होता है। खैर, अभी हम अकली दांत और टेल बोन पे इस पे नहीं आए। ये आपने कहा एवोल्यूशन की जहां तक मसला रहा, या कुन फिया कुन, एवोल्यूशन में एक एडेप्टेशन है, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज टू देयर एनवायरनमेंट, तो उसमें इस्लाम में कोई इसमें एतराज नहीं है। एक एवोल्यूशन की एस्पेक्ट है जो इंसान मतलब बंदर से आया है, तो उसमें इस्लाम के साथ टकरार है। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से एक नाम है अलबारी। अलबारी का मतलब आपको पता है? हाँ, तो ये देखें ना हजरत, तो आप मेरे साथ बैठे, कभी गुफ्तगू करें ऑफलाइन, ताकि ये चीजें पहले सीखें। मुझे ट्रांसलेशन बताया था, मुझे अरबी नहीं आती, मैंने कभी अरबी पढ़ने का दावा नहीं किया, मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ता हूँ। और अरबी की बात नहीं कर रहा, अरबी की बात नहीं कर रहा हजरत। तो हमारे जो यहाँ अकीदा, इस्लामी अकीदा पढ़ते हैं, तो उनको तो हम इंग्लिश में समझाते हैं। अलबारी द वन हु इवॉल्व्स, मुसव्विर द वन हु डिजाइन्स एंड चेंजेस द क्रिएशन। तो इस तरह अलबारी का मतलब इवॉल्व है। सर एक सेकंड, अलबारी का मतलब इवॉल्व, अलबारी का मतलब इवॉल्वर है। जी हजरत। ओके, चलें, ये हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये हमने कभी नहीं सुना कि इवॉल्वर या इर्तिका या इस कांसेप्ट का। आपने नहीं सुना तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि नहीं है, मैंने तो पढ़ा है। तो मेरे साथ मेरे, ठीक है, आप देखें, आपको मैं आसान तरीका दिखाता हूँ। हमारा मस्जिद रिबात चैनल है, उस पे अकीदे के एक दुरूस हैं, उस पे हर एक नाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान या सही हदीस में आया है, उसका नाम, उसका मायना, उसका सर्फ, उसका असल इंग्लिश में है सारा। तो इंशाल्लाह आप देख के पढ़ें, ताकि इंशाल्लाह पे एक ज्यादा एजुकेटेड गुफ्तगू फिर होगी ना। सर ओके, ठीक है, ये इस पे मैं आपको मैं आपको इसका जवाब कुन फिया कुन पे नहीं आया अभी तक। सब पॉइंट्स आपने बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए मुझे ऑलरेडी। आपके पॉइंट, आपके कुन फिया कुन को तो कह दूं, आपने अभी उस पे आ जाते हैं किया था सर, प्लीज सर, उसके ऊपर आ जाते हैं। आपका बयान थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, मैं ज्यादा बोल रहा हूं। आपकी बात मान लेते हैं, करें बात। मेरा ओरिजिनल भी जो मुद्दा था, फिर बातें भूल जाती हैं मुझे, और आपका बयान फिर अनफॉर्चुनेटली लंबा हो जाता है। आप एक बहुत बड़े आलिम हैं,
آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں اس لیے ٹھیک میں ہے. تو عالم تو نہیں ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. آپ نے سر آپ نے بات کی کہ اس کی بھی ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے, نپل کی بھی ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے, عقل داڑھ کی بھی ہو سکتی ہے. ہائپوتھیسس دی جا سکتی ہے, لیکن سائنس میں اس کی ویلیو ہوتی ہے جس کو ایکسیپٹڈ مانا جائے. آپ نے بات کی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے سائنسدان فلانی چیز کو نہیں مانتے تھے, لیکن بہت ساری چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں سمجھ چکے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا. اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. اسی طرح نپلز کی, عقل داڑھ کی, ٹیل بون کی, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں. یہ ہمیں ارتقاء سے ہمیں اس کا پوری چین ملتی ہے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. آپ اس کو بے شک کہیں گے کہ ایتھیس اپنا کوئی ایتھیس ہوگا, آپ نے مجھے نام نہیں بتایا, یا کوئی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اس کا. دوسری آپ نے یہ بات کی الباری کا مطلب ایوالور ہے, اس کا مطلب یہ ہے. دیکھیں میں نے قرآن کو متعدد بار مختلف انگریزی ترجموں کے ساتھ, اب تو قرآن میں مختلف 7 ترجمے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر میں نے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری کم عقلی ہو سکتی ہے, میں نے نہیں دیکھا, لیکن دوسری بات میں نے آپ جب مجھے کوئی یہ کہہ دے اس کا مطلب عربی سے یہ ہے, آپ ٹھیک ہے, میں آپ کی کریڈینشل کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن انفارچونیٹلی میں وہ دیکھوں گا کہ جو لوگوں نے, جو کلاسیکل اسکالرز نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے, ان کی ہمیں جب 21ویں صدی کا عالم جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, جیسے دہاہا کی بات ہے, جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر 21ویں صدی کی چھاپ ہمیں نظر آتی ہے. یہ جتنی کلاسیکل اسکالرلی ورک ہیں, یہ جتنی ٹرانسلیشن کلاسیکل ٹرانسلیشن ہیں, ان کے اندر کہیں پہ بھی اس طرح کی, ان کے اندر کہیں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں. سو پلیز جب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ الباری کا کیا مطلب ہے, پھر آپ you try to test my knowledge on that, and this is perfectly fine. This is perfectly fine. لیکن but let me challenge you کہ یہ جو ٹرانسلیشن جو آپ مطلب بتا رہے ہیں, that might be coming from you, but it's not coming from other agreed upon جو ٹرانسلیشن. Wait, hold on. حارث بھائی, we have to be fair, okay? فرسٹ تھنگ, آپ نے کہا کہ جو سائنس کئی چیزوں کو سمجھ چکی ہے, تو میں نے تو آپ سے اس پہ بحث نہیں کیا کہ کئی چیزوں کو سمجھ چکی ہے, لیکن آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہر چیز ہم نے نہیں سمجھی. سائنس ڈز ناٹ نو ایوری تھنگ, ناٹ ایوری کوشچن ہیز بین آسکڈ اینڈ ناٹ ایوری آنسر ہیز بین گیون. سائنس نے ہر ایک سوال نہیں پوچھا ابھی تک, نہ ہر ایک چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے. کئی چیزیں آج سائنس, یہ نہیں ہے کہ آج کل ہم کہیں یونیورسٹیز بند کر دیں بس سائنس پہنچ گیا ہے, نہیں حضرت, یہ بات غلط ہے. کئی چیزیں جو ابھی تک ہم نہیں سمجھے. ٹھیک, ایک منٹ, اب آپ دیکھیں, آپ کو بھی میں نے بولنے دیا, اب میں بھی بولتا ہوں نا. اس کے بعد آپ نے قرآن ٹرانسلیشن اور کلاسک اسکالرز کی بات کی, تو حضرت پھر میں آپ سے پوچھوں گا, جو آپ مجھے یہ ابھی چیلنج کریں, میں چاہتا ہوں آپ چیلنج کریں, اچھی بات ہے, گفتگو تو اسی ہوتی ہے نا. اگر آپ میری ہر بات مانتے تو پھر گفتگو کیا ہوتی ہے حضرت. تو اب میں یہ کہتا ہوں, آپ کون سے کلاسک اسکالرز کی بات کر رہے ہیں, ذرا نام مجھے بتائیں. اب ابن کثیر کی ٹرانسلیشن دہاہا کے اوپر پڑھ رہے ہیں. ابن کثیر کی ٹرانسلیشن, ابن کثیر نے انگلش میں لکھا ہے. ان کی تفسیر پڑھ لیں. نہیں, آپ نے الباری کی بات ہو رہی تھی نا, دہاہا کی بات تو نہیں ہو رہی ہے, الباری کی. تو کس کلاسک اسکالر کا حوالہ آپ مجھے دے رہے ہیں؟ سنا نہیں, دہاہا کے اوپر بات کروں, کیونکہ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے جس کو ماڈرن اسکالروں نے اس کا مطلب شتر مرغ کا انڈا بنا دیا. میں نے تو دہاہا کی بات نہیں کی نا, میں نے تو آپ نے ایک ریفرنس دیا اس کا, آپ نے دہاہا کا ریفرنس شروع میں دیا. ٹھیک ہے سر, وہ ٹھیک ہے, آپ پلیز ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ کو بالکل, یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, مجھے الباری کا مطلب نہیں پتا, کیونکہ آپ سے میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں. میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا, لیکن میں نے آپ کو اس کا ایک کاؤنٹر, جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. جیسے فار ایگزامپل دہاہا ایک ایسا ورڈ ہے جس میں 21ویں صدی کے عالموں کی چھاپ نظر آتی ہے. جب ہم کلاسیکل ابن کثیر کی تفسیر کو پڑھتے ہیں, اس کے اندر اس طرح کا ریفرنس کوئی نہیں ملتا. حضرت, ابن کثیر ایک مفسر ہے, کئی مفسروں سے. کلاسک اور آگے تفسیر کے جو علوم ہیں ان میں کئی علماء ہیں, قرطبی, طبری, شنقیطی, نئے علماء, اور تفسیر بند نہیں ہوئی, تفسیر کتابیں میری لکھی جا رہی ہیں. کئی چیزیں قرآن کی ایسی ہیں جو آج کل ہمارے سامنے اور کھل رہی ہیں. اس کی جو ہدایت کا جو سبب تھا وہ تھا, لیکن اس کے آگ ایک قرآن, ایک وہ ہم اسی لیے کہتے ہیں ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر ایک اثر, ہر ایک زمانے میں ان کی زبان میں ان سے بولتا ہے. تو اگر آج کل کے علماء سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھ کے قرآن سے ایک نیا فائدہ اٹھائیں جو عربی زبان یا قرآن کے اصل کے خلاف نہ ہو, تو اس میں کوئی دھوکہ بازی یا کوئی ایسا کا مسئلہ نہیں ہے حضرت. سر اس کو یہی کہیں گے کہ بدل دیا اپنا دماغ. جی, اس کو یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنا دماغ بدل دیا ہے in light of modern knowledge. No, حضرت, that's not right.
اگین جیسے قرآن کی کئی ایسے آیتیں ہیں جو مثالاً جو فتنے کے دور میں کیا کریں گے، جب فتنہ نہیں تھا تو لوگوں کو اس بات کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، جب وہ فتنہ آتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. تو مطلب قرآن جو ہے اس میں ایک خصوصی ہدایت کی باتیں ہیں، وہ سب کو سمجھ آتی ہیں شروع سے. اس کے آگے قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ اگر ہوتا تھا تو وہ پھر دیکھ کے، ایک حضرت بات تو ختم کرنے دینا تو وہ اس کو دیکھ کے پھر ان پہ وہ ایک نئی لیول کھل جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو ہمارے آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سائنس میں کوئی ٹکرار نہیں ہے. سائنس کئی چیزیں جو ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر مورس بروکائی کو آپ نے نام سنا ہوگا، بالکل وہ فرینچ سائنٹسٹ تھے، آپ جانتے ہوں گے، وہ مسلمان ہوا سائنٹسٹ نہیں تو تھے، جی سائنٹسٹ نہیں تھے، کیا تھے حضرت؟ وہ ایک عام میڈیکل ڈاکٹر تھے ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر تھے. سعودی کنگ کے. ہاں ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر تو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہے نا، سو ہی واز جسٹ اے ڈاکٹر. اور وہ ایمیچور ایجپٹولوجی کی اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے. وہ ایجپٹولوجی کے ایک ممبر تھے جس میں جب ایک ممی فرانس لائی گئی تو انہوں نے اس کو آبزرو کیا کہ ہاں اس کے اندر بہت سارے سالٹس ہیں. سو اس سے اس نے اخذ کیا کہ بھائی اٹ مینس کہ وہ ڈراؤن ہو کے مرا، جبکہ جو سالٹس کی مقدار اس ممی میں تھی وہ ساری ممیز میں ملتی ہے، تو اس کا مطلب سارے ڈوب کے مرے. نہیں، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو وہ ملاپ لگاتے تھے، جو سولوشن لگاتے تھے اپنی ممیز کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کے اندر سالٹس ہوتے تھے. تو اسی طرح کے آپ کے ڈاکٹر کیتھ مور بھی ہیں، انہوں نے بھی آج تک کبھی یہ ایمبریولوجی کے اوپر کبھی اپنا کلیریفیکیشن والا بیان نہیں دیا. اکثر ایمبریولوجسٹ نے ان کو پکڑا ہے کہ یہ آپ نے کیا بونگی مار دی ہے اس کو انڈورس کر کے. سو جو آپ نے، اسی سے مجھے یاد آتا ہے آپ نے جو شروع میں کہا اب کی آواز کٹ گئی ہے حضرت، کہ بہت سارے سر ادھر وہ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں بعد میں. آپ کی آواز کٹ گئی، کیا ہوتا ہے کچھ چھوڑ دیتے ہیں کیا حضرت؟ میں نے کہا وہ بہت سارے لوگ جو آپ نے جیسے کہا کہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام قبول کر کے بھی بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں. لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام بڑھ رہا ہے. آبویسلی آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پریڈکشن تھے صرف چائلڈ برتھ ریٹس کی طرح نہیں، لیکن خیر یہ تو ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. لیکن اسلام سب 2014 کا پیو کا سروے ہے، سب 2014 کا پیو کا سروے، دیٹ واز بیسڈ آن دی اسمپشن کہ جتنے بچے آج پیدا ہو رہے ہیں مسلمان کے گھر میں دے ول بی مسلم. لیکن ہم نے اور بھی دیکھے ہیں سرویز، اب بہت سارے آ رہے ہیں، ایران میں آئے ہیں، یہ بی بی سی نے سروے کیا عرب کنٹریز میں کہ کس طرح مسلمان بڑی تیزی سے اسلام بھی چھوڑے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام غلط ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل صحیح بات ہے. آپ نے یہ بالکل. تو حضرت ابھی کیئر ریسرچ وغیرہ کی بھی سرویز آئی ہیں کنورژن ریٹ کے اوپر صرف. انشاءاللہ آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بھیج سکتا ہوں. میں نے پیو کا بھی دیکھا ہے، پیو کا بھی سروے ہے. میں کنورژن ریٹس کی بات کر رہا ہوں. اسی کی میں بات کر رہا ہوں. پیو کا کنورژن کا ہے کہ اس میں جو پیپل ہو کنورٹ ٹو اسلام اینڈ پیپل ہو لیو اسلام آر آلموسٹ دی سیم. یہ پیو کا سروے 2017 کا 2018 کا سروے. اچھا ایسا کریں، آپ مجھے ای میل کریں، میں آپ کو ای میل کرتا ہوں. اوکے ایبسولوٹلی سر، یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو میں نے بک میں لکھا ہوا ہے اس کا سورس. انشاءاللہ. کن فیکن کا آپ نے جو مسئلہ کیا، خیر تو اس میں بھی آپ کو ایک آسان سا جواب دیتا ہوں. لیکن کن فیکن مطلب اللہ جب چاہے تو وہ کن کے تو ہو جائے. بالکل اللہ جب چاہے اپنی حکمت سے آرام سے ایک چیز کو ایک الباریہ کی طرح ایک وال کرتا ہے. وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کو جاننے والے ہیں. اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایسے کیوں نہیں کرتا اللہ. ویسے تو میں آپ کو کہوں آپ بال ایسے کیوں رکھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کے بال ہیں رائٹ. تو اس طرح تو یہ وجہ ہوگی نا، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں اس کو وجہ دوں گا نا آپ کو. ٹھیک ہے، اس کی ایک پریکٹیکل وجہ ہوگی. بالکل. لیکن آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں کیا یار میرے نہیں وہ تب ہوگا جب میرے پاس وہ میں تب کہوں گا جب میرے پاس کوئی ریزنیبل آنسر نہیں ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن لکھا ان کے پاس ریزنیبل آنسر نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں. دیکھیں حضرت، نہیں بالکل نہیں. دیکھیں اگر میں گاڑی خرید کے جا رہا ہوں، کوئی عام سا بندہ میرے پاس سامنے آیا، مجھے کہ تم نے یہ گاڑی کیوں خریدی ہے، تو پہلی بات یہ میں کہوں گا تمہارا کیا کام ہے، واٹس اٹ ٹو یو. لیکن آپ کے پاس نو بٹ یو ول ہیو دی آنسر. لیکن اگر آپ دینا چاہیں گے آنسر تو آپ کے پاس ہوگا آنسر. آف کورس. اور ہر ایک سوال کا جواب جو آپ ڈیپتھ میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تکلیف کریں، عربی سیکھیں. وہ کلاسیکل علماء جیسے صرف ابن کثیر کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے کوئی انسان قرآن کے معنوں کو ایسے ایکسپرٹ نہیں بنتا. اس میں آپ یہ تکلیف کریں، انشاءاللہ میں آپ کے خود بیٹھوں گا، ہر ایک مسئلے کو ہم نے کے اس کے جواب بھی نکالیں گے. لیکن ہر ایک پہ پھر ٹائم لگتا ہے. یہ تو ایسا کوئی بندہ ہے کہ یار میں کل سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں نے پاپولر سائنس کی پرسکرپشن لگا لی ہے تو میں سائنٹسٹ بن گیا. نہیں،
تو اس میں پھر سوچ کی تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر پرابلم پھر آ جاتی ہے, جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی, تو پھر وہی بات ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زبان میں اپنے نبی بھیجے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ بھٹک نہ جائے, تو ہماری اردو میں بھیجے. اب ہمیں اور یہ بھی پرابلم لکھا کہ ہم نے جواب دے دوں سر ایک سیکنڈ, اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف جو اسلام ہے یہ ایک عرب کا اسلام ہے. کسی اور زبانوں میں یہ والا پیغام ہمیں کہیں نہیں ملتا, اس سے ملتی جلتی آوازیں ہمیں کہیں پہ نہیں ملتی, نہ آسٹریلیا میں. اس کا بھی بڑا توڑ مڑوڑ سا گول مٹول سا جواب آپ لوگوں نے رکھا ہوا کہ جن لوگوں تک پیغام نہیں کیا اللہ میں ان کو سزا نہیں دے گا. جی کیسا کائنات کا بنانا ہے اس کے پاس؟ نہیں آپ نے پہلے دیا نا ابھی اس کا جواب, آپ نے یہ پہلے کہا کہ آپ نے شروع میں یہ کہا ہے کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں کیا ان کو سزا نہیں ملے گی, یہ آپ نے کہا ہے شروع میں. عربی کا مسئلہ اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں لیکن میری بات بھی آپ صاف کریں نا. آپ زبان کا پوچھا ہے تو زبان کا جواب دوں گا, جواب اس کا آ جائے گا, اس کا جواب آ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ وہی نا بات پھر بدل جاتے ہیں نا. پھر آپ نے کہا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں گیا, اللہ نے کس طرح پیغام بھیجا؟ قرآن اتار کے, کتاب اتار کے. قرآن کی ایک زبان ہے, عربی زبان ہے, جو کہ ہماری زبان نہیں ہے, جو کہ آپ لوگ عالم ہمیں بار بار یہ تانا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی ورنہ آپ اسلام نہیں سمجھ سکتے. تو یہ کیسا خدا ہے, کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ تو جو لوگ تھے چلو انہوں نے تو فرشتے دیکھ لیے, انہوں نے تو معجزات دیکھ لیے. ہم لوگ جو 1400 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہماری زبان میں ہمارے پاس بھیجا, نہ ہمیں کوئی نبی ہمارے سامنے اتار کے بھیجا, بس ہمیں یہ باتیں چھوڑ دی اور ہمیں آپ جیسے پیارے پیارے عالم ہمارے پاس چھوڑ دے کہ ان کی بات مانو, کہ یہ جو تفسیر بیان کرے اس کو مانو. جواب دے دوں, فری ہو گئے ہیں کیا ہوا؟ اچھا, پہلی بات جو آپ نے آیت بیان کی ہے ما ارسلنا رسول الا بلسان قومه, تو اس کا یہ مطلب ہے جو رسول جس قوم کے پاس جاتا تھا تو ان کو اس زبان میں سمجھاتا تھا, تاکہ اگر ایسے نبی کو بھیجا جائے جو اس کے ارد گرد قوم اس کو سمجھ نہ سکیں تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک زبان میں ہدایت آئی ہے, مطلب ہر ایک زبان میں ہدایت آئی ہے. اب اردو میں کیا, اردو جو زبان جو آپ کو پتہ ہے بڑی نئی زبان ہے, تو یہ تو اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کے بعد کی شروع ہوئی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایک اور پیغام آئے, لیکن اردو میں علماء عربی کی تفسیر کی کتابیں سمجھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ایک بالکل قرآن کو ہر ایک ایسپیکٹ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور اس پہ ایکسپرٹ اور اس پہ اپنے رائے بھی دوں گا, میں عربی بھی نہیں سیکھوں گا, تو یہ ایسی بات نہیں نا کہ جیسے میں کہوں میں شیکسپیئر پہ ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں لیکن میں انگلش نہیں سیکھنا چاہتا. عربی سیکھنے کی توفیق آپ بھی اللہ نے دی ہے, مجھے بھی ہے, میں بھی عربی نہیں ہوں, لیکن میں بھی کسی عالم کے گھر میں نہیں بڑا ہوا. لیکن جب مجھے یہ شوق ہوا کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں اور اس پہ تاکہ ہر ایک ڈیٹیل پہ اپنے آپ کو جتنا کر سکتا ہوں بالکل اس پہ سمجھ سکوں, تو پھر اس پہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے حضرت. جیسے اگر آپ نے سائنس بھی پڑھ لی تو آپ بھی کہتے ایک میں حضرت مجھے بھی بولنے دینا, میں نے آپ کو بولنے دیا, میں چپ رہا. اب آپ دیکھیں اب ٹھیک ہے, تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ اب آپ نے اگر سائنس پڑھنی ہے, ایک زمانہ تھا اگر سائنس پڑھنی چاہے تو آپ کو فرینچ سیکھنی پڑتی تھی. ایک زمانہ اب آیا ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے سائنٹسٹ کی, سارے پبلیکیشن انگلش میں ہوتے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں یہ ناانصافی نہیں ہے, جس زبان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو آپ کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح عربی کو مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے, ہمارے ملکوں میں چاہیے. جیسے جو آپ عرب حضرات آج کل دیکھ رہے ہیں وہ اسلام سے پہلے عرب نہیں ہوتے تھے, ان میں سے کئی حضرات ایسے دور آیا کہ انہوں نے عربی سیکھی, اور کئی ممالک میں اپنی زبان کے ساتھ عربی بھی سیکھی جاتی ہے تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. اور اس میں کوئی عربوں کے لیے اسلام نہیں ہے, کیونکہ جس طرح ہم یہ نہیں کہتے سائنس صرف انگلش والوں کے لیے نہیں, ہمارے پاکستان میں حضرات سب انگلش کیوں سیکھ رہے ہیں, سعودی سارے انگلش کیوں سیکھ رہے ہیں, تاکہ جو زبان میں اس ایکسپرٹیز کی فیلڈ ہو تو اس میں گفتگو کر سکیں. کسی کو مسلمان ہونے کے لیے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ قرآن پہ یا تفسیر پہ اپنے اقوال پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل جیسے سائنس کے لیے آپ انگلش سیکھیں گے, عربی کے لیے اور اسلام کے لیے عربی سیکھیں گے. جزاک اللہ خیرن للمسلمین. تفضلوا. جب آپ نے کہا کہ شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے مجھے انگلش سیکھنی پڑے گی, کہ میں نے شیکسپیئر کے اوپر, تو شیکسپیئر کے بارے میں پھر کوئی بھی اوپینین نہیں ہوگی پھر کہ بھائی شیکسپیئر سچا ہے, شیکسپیئر کی رائٹنگ بڑی خوبصورت ہے. جب آپ نے شیکسپیئر کو کہ آپ کو شیکسپیئر کی زبان نہیں آتی تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ شیکسپیئر صحیح ہے, شیکسپیئر کی بڑی خوبصورت بات. تو مسلمان ہونے کے لیے آپ نے کہا کہ عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے ضرورت؟ پھر اگر آپ مسلمان ہو گئے تو اس کا مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اندھی تقلید ہے یہ. جب آپ نے پیغام کو خود ساری دنیا نے نہیں سمجھا, ساری دنیا کو عربی نہیں آتی, اور اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا,
اور انگریزی میں جو آپ نے کہا سائنس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا, فرینچ سیکھنی پڑے گی, نہیں سر, جو نیوٹن کی کتاب ہے وہ لیٹن میں لکھی گئی تھی, اس کو ٹرانسلیٹ کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں لیٹن میں اس کا مطلب یہ تھا, لیٹن میں اس کا مطلب وہ تھا. ایسے نہیں, جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی عربی اللہ میاں نے ایسی زبان اٹھائی جس کو ایسی زبان میں لکھا, ہر بندہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس کا ترجمہ اور ہے. یہ میں ابھی یہی والی جو آپ نے والی جو آپ نے بات کی, ابھی جو آپ نے نہیں سر سر ٹھہر جائیں سر, اب آپ نے مجھے اپنا 30 سیکنڈ بھی نہیں بولا, میں آپ نے جو ابھی بیان دیا, یہ دیکھیں, یہ سورہ ابراہیم کی 4تھی آیت ہے نا, کہ we have and we never sent a messenger save with the language of his folk that he might make the message clear for them, then Allah sendeth them who will astray. یہاں پہ بھی اللہ میاں ہر دفعہ استرے کرنے کے لیے بڑا, we sent not a messenger except to teach in the language of his own people. تو ہر بندے کو اللہ میں نے یہی کہنا کہ میں نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا. ظاہری سی بات ہے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے فرانس میں انگلش سپیکنگ نبی بھیج دینا اور انگلینڈ میں آپ نے. بات پھر وہی آتی ہے کہ ان لوگوں کو تو آپ نے نبی بھیج دیے زبانوں میں, آپ کو اب بریکیں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی کہ ہمیں ایسی زبان میں بھیج دیا؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیکھنا پڑے گا آپ کو. تو پھر اگر سیکھ کے اتنا علم حاصل کر کے مسلمان ہونا, دیکھیں fastest growing religion بنا ہوا, تو یہ تو پھر ایک شیم ہوا, because you are saying کہ یہ people, these people don't understand Arabic. آپ نے بات کر لی, میں کر لوں, ٹھیک ہے. دیکھیں, پہلی بات آپ نے نیوٹن کی یا لاٹن کی, تو اس میں بھی بالکل نیوٹن کو, اگر آپ صرف نیوٹن کی تھیریز پڑھنا چاہتے ہیں تو لاٹن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں نیوٹن کی تھیری اپنے اوپینینز دوں گا یا کسی اور لیٹن لٹریچر پہ, تو پروفیسر حضرات جو ہیں جو ان پہ لکھتے ہیں, جو اس کو سمجھاتے ہیں, وہ بالکل آج تک لیٹن سیکھتے ہیں, جبکہ اٹس اے ڈیڈ لینگویج, بٹ پیپل اسٹل ٹیچ اٹ ٹو بی ایبل ٹو, تاکہ وہ اوریجنل ورک اپنی لینگویج میں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات, آپ نے جو آیت کی تو وہ پہلے وہی آیت میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے عربی میں, وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے نا کہ جب نبی قوم کے پاس جاتا ہے تو اس اپنی ان کی زبان میں ان کو سمجھاتا ہے, پھر وہ قوم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے بطور اور لوگوں کے پاس میسج پہنچاتی ہیں. اور وہ میسج جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا, پھر بھی کہہ رہا ہوں, مسلمان ہونے کے لیے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ابھی تفسیر اور آپ ابھی علوم کی طرف جائیں گے اور کہیں گے اس کا معنی یہ اور کلاسکس کال, پھر آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹو اپریشیٹ کہ شیکسپیئر واز اے گریٹ رائٹر, یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو انگلش. آج کل آپ رشیا بھی جائیں, آپ اور بھی جائیں, تو آپ کو کہیں گے کہ شیکسپیئر بڑا ایک زبردست آثر تھا, اور اس کے بارے میں رشین میں لکھے جائیں گے, اس کے پلیز بالکل ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی کہیں کہ میں اس پہ ایکسپرٹیز, میں اس پہ بات مباحثہ کروں گا اور میں اس پہ مناظرے کروں گا, تو پھر آپ کو وہ لوگ, جیسے میں آپ کو ایک اپنی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پٹھانوں میں ایک شاعر ہیں عبد الرحمن بابا, ٹھیک ہے, بڑے مشہور شاعر ہیں. تو ان پہ انگلش میں بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں یا امریکہ میں پبلش ہوئی ہیں, جو لوگ ان کی شاعری کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں اگر جو ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم پھر ان کی باتوں کو لوگوں کو سمجھا سکیں, تو پھر وہ جا کے پشتو سیکھتے ہیں, انگریز یا پشتو سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ یار یہ پشتو میں ہمیں کیا ضرورت ہے, نہیں. تو اگر آپ اس طرف مسلمان ہونا ہے حضرت, تو بالکل آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں, فارسی میں بھی سمجھ سکتے ہیں, ہر ایک زبان میں انگلش کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ سب مختلف ہیں. قل هو اللہ احد کا معنی کسی نے یہ نہیں لیا کہ اللہ 2 ہیں یا 3 ہیں, ٹھیک ہے. تو آسان عقیدت بالکل سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی ایکسپرٹیز بنانا چاہتے ہیں اپنا, تو پھر آپ عربی کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایکسپرٹیز کے لیے, علماء کے لیے. اور یہی ایک اسلام کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ اپنی اصل زبان میں علوم ہم نے رکھے ہوئے ہیں, تاکہ کرسچنز کی طرح یہ نہ ہو کہ ارمیک رائٹنگز ختم ہو گئی ہیں اور کونیک گریک کے سے پیچھے ان کے پاس کچھ ہو بھی نہ. ہمارا موضوع تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی انسانی محنت ہے نا, وہ تو انسانی محنت ہے. ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یور پوائنٹ کہ لیٹن میں اگر ہم نے کسی لیٹن لٹریری ورک کی, اس کی لٹریچر ویلیو کی ہم نے بات کرنی ہے, تو ہمیں وہ کرنا پڑے, اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سیکھنا پڑے گا. دیٹس 100%. لیکن قرآن از ناٹ, لیکن قرآن از ناٹ اے ورک آف لٹریچر. قرآن از اے بک جو آپ کو فیکٹس دیتی ہے, جو ہارڈ کور فیکٹس دیتی ہے. جیسے سائنس کی کتاب پرنسپیا
आइजैक न्यूटन की किताब जो लैटिन में लिखी वो आपको फैक्ट्स देती है। तो जब फैक्ट्स जो होते हैं क्लियर होते हैं, उसकी कोई ब्यूटी वैल्यू नहीं होती, वो फैक्ट्स होते हैं क्लियर, इसलिए आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, उसको रशियन में ट्रांसलेट कर लें, आप उसको समझ लेंगे। लेकिन कुरान अगर आप उसकी ट्रांसलेशन किसी और जबान में करेंगे, वो काफी अजीब नहीं मिलेगा, उसका वजन ऐसा नहीं होगा। आई टोटली गेट दैट। लेकिन कुरान इज नॉट अबाउट लिटरेचर और या शायरी या ब्यूटीफुल, ये भी एक उसका एलिमेंट कहा जाता है, बट इट हैज फैक्चुअल वैल्यू। अब ये कैसे फैक्चुअल वैल्यू है? ये कैसे फैक्चुअल वैल्यू कि जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं किसी और, एक सेकंड, जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं किसी और जबान में, उसका मतलब ही बदल जाता, दहा का मतलब ही बदल जाता कुछ और। ये सारी चीजें जो है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि ये एक सॉलिड आर्गुमेंट है कि आप लेट मी रिस्पॉन्ड। ठीक है, देखें, आपने कहा कुरान जो है वो एक फैक्ट्स की किताब है, ठीक है, तो आप इस आपने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, आपने भी ये कहा है, कुरान दावा करता है, ठीक है, आपने भी ये कहा है ना, तो नहीं, मैंने इसलिए कहा कुरान दावा करता ना, मैं तो स्टोइक फिलॉसफी अप्लाई कर रहा हूं ना, ये तो कुरान का दावा है ना, इसके अंदर हकीकत है, कोई झूठ तो नहीं है इसके अंदर। तो आपने किस आयत की बुनियाद पे ये कहा है? जो यानी कुरान में नहीं है, कुरान में मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किस आयत की बुनियाद में ये कहा है? आप उसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं। क्यों छोड़ूं? अब आप कह रहे हैं उसको छोड़ो। नहीं, सर आप बात को घुमा रहे हैं। सर मैं आप बात घुमा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात पे आपने कहा है, आपने कहा है कि कुरान की कोई लिंग्विस्टिक्स और शायरी और ये सब छोड़ के एक फैक्ट्स की, जैसे न्यूटन की किताब की तरह। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कुरान की किस आयत की बुनियाद पे ये आपने ये दावा कुरान की क्या कुरान के अंदर जो बातें लिखी हैं क्या वो फैक्ट हैं या नहीं है? आप फिर खुद ही बता दें मुझे। ठीक है, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, अब आप मेरा जवाब सुने। पहली बात ये कि कुरान में कई हकायक हैं, कई बिल्कुल फैक्चुअल एविडेंसेस हैं, लेकिन कुरान सिर्फ एक न्यूटन की तरह किताब नहीं है साइंस पढ़ने की या 2+2 4 के लिए। कुरान एक मुझे बोलने देना। देखिए, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन एक हिदायत की किताब है। उस हिदायत के कई जरिए, उस कुरान से हमें कई पता लगता है कि अहकाम क्या होते हैं, शरीयत क्या होती है, लॉ क्या होता है। ये सिर्फ एक न्यूटन की तरह 2+2 की किताब नहीं है। इसलिए जब ऐसे लिटरेचर, आप लिटरेरी वर्ड पे कह रहे हैं, तो कुरान तो उन सबसे ज्यादा बलीग किताब है। बलीग का मतलब समझते हैं? बलीग नहीं, मैं बताता हूँ, मैं कहता कि लोगों को समझ आए ना। बलीग मतलब एलोक्वेंस ऑफ स्पीच, बलागा। तो अरब जो थे, इसीलिए जब कुरान जब उनको पढ़ा जाता तो जो शायर भी थे वो जवाब नहीं दे सकते थे, जैसे हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक बहुत बलीग किताब है कि इसमें अहकाम भी हैं, इसमें फैक्ट भी हैं, इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जनरेशंस के बाद उसके और हकायक उनको समझ आएंगे। इसलिए तफसीर की किताबें, आपने इब्न कथीर का, तो इब्न कथीर तो कि सहाबा के दौर में नहीं लिखी गई थी ना, उसमें कई बातें सहाबा के दौर से उन्होंने, कुछ बातें उन्होंने अरबी जबान की लिंग्विस्टिक से ली, कुछ जबानें जो हकायक सामने आए, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, तो उन्होंने कहा जब ये कुरान में आया था तो उसके इस बारे के में था। ये चीजें खुलती रहती हैं। तो इसलिए आप कुरान को न्यूटन के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि एक किताब सिर्फ एक फैक्चुअल 2+2 4 की तरह नहीं है उसमें। लेकिन एक मुसलमान होने के लिए आपको दहाहा की तफसीर की जरूरत नहीं है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तफसीर है जो हर एक ज़बान में हो सकती है, ठीक है। उसके आगे अगर आप एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं कुरान के बारे में, तो फिर आपको अरबी सीखने की जरूरत है। खैर, अरबी पे आप ज्यादा अटक गए। देखें, हम तो ये है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं, तो इस मसले पे थे ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के सीने में दूध कहाँ से आता है? जिसका एक एवोल्यूशनरी पर्पस है। ये जो मैमल्स जब से इवॉल्व हुए हैं, जब मैमल्स जब इवॉल्व हुए हैं, तो हाफ मैमल्स, क्या क्या हो गया? मेरा इंटरनेट का कनेक्शन, सॉरी। तो ये जब रेप्टाइल्स और हाफ मैमल्स हाफ रेप्टाइल की जब ये शाख ब्रांच आउट हो रही थी, तो डिफरेंस था कि यहाँ पे हमने या तो बॉडी के अंदर बच्चे अपनी एम्ब्रियोलॉजी स्टेज से गुजरेंगे या बॉडी के बाहर एज एन एग गुजरेंगे। तो जो बॉडी के अंदर गुजरेंगे वो ज्यादा डेवलप्ड होकर निकलेंगे। ये फैसला किसने किया? ये इर्तिका ने किया, ये एनवायरनमेंट ने किया। ये फैसला कैसे किया? हजरत एक सेकंड, एक अकली बात करता हूँ। एक अकल वाला इंसान जो है वो ये मतलब इस्लामी उलूम साइंस छोड़ें, सिर्फ एक बेसिक अकल में ये कहना कि खुद से किसी के सीने में दूध आ गया और वो भी उसी वक्त जब जरूरत हो, जब बच्चा पैदा हो, ऐसा नहीं हुआ।
ایک سیکنڈ سر، مجھے بھی بولنے دیں، میں نے آپ کو بولنے دیا. آپ ہی تو بول رہے ہیں یہ سر. کہنا حضرت میں آپ ہی بول رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بولنے نہیں دیا، میں چپ رہا. ٹھیک ہے، ابھی بھی میں چپ ہو جاؤں گا، پھر آپ بولتے رہیں جتنے آپ کی مرضی ہے، جب تک آپ اپنی بات پوری نہ کر لیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک سپیسیز تو خود سے یا تو یہ فیصلہ کیا، کیونکہ کبھی تو ایسا وقت ہے جب دودھ نہیں تھا سینے میں، یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہمیشہ سے تھا، کبھی کدھر سے دودھ آیا، کس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریپٹائل کی طرف جائیں گے یا میمل کی طرف سے جائیں گے. یہ کہنا کہ ایکسیڈنٹلی یہ ہوا، کسی نے بھی اس کو ڈیزائن نہیں کیا، تو حضرت یہ تو پھر اس سے بھی بیوقوفی کی بات ہے کہ سیل فون خود سے بنا. نہیں یہ اس سے نہیں ہے، یہ اس سے بے وقوفی کی بات نہیں ہے. پھر مجھے اسی لیے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پھر ارتقاء کی سمجھ نہیں آتی. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن ایک ماں کے سینے میں کچھ نہیں ہے، اگلے دن اس نے بچہ دیا تو پھر ایک دم سے وہ پہلی ماں ایسی بن گئی جس کے ایسے ہوتا ہے. یہ میموری گلینڈز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ انوالو ہوتے ہیں. پہلے یہ دودھ نہیں، پہلے اس سے نگرداشت نکلتی ہے. پھر جس طرح یہ آنکھ کی زیادہ بہتر اگزامپل ہے کہ آنکھ کی ایسی نہیں تھی کہ ایک جانور ایسا تھا جس کی آنکھ نہیں تھی اور دوسرا جانور ایسا تھا جس کی بڑی زبردست آنکھ نکل آئی. یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن بچہ 18 سال سے کم ہوتا ہے، 17 سال 364 دن ہوتا ہے تو وہ اس کا دماغ ایک بچے والا ہوتا ہے، پھر جیسے ہی ایک دن کراس کرتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ ایڈلٹ بالغ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کسی کا کوئی مقدمہ نہیں ہے ارتقاء میں بھی. فار ایگزامپل میں آپ نے اس کی بات کی ہے، میموری گلینڈز کی ہے، اس کا بھی وہی پرنسپل ہے جو آنکھ کا پرنسپل ہے. آنکھ کا پرنسپل ایسے ہے کہ پہلی جو جاندار تھے کیمبرین ایکسپلوژن میں وہ لائٹ سینسیٹیو تھے. ان کو یہ ان کی آنکھ نہیں تھی، وہ لائٹ سینسیٹیو تھے. انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ لائٹ کا سورس آہستہ آہستہ انہیں پتا چل رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے، وہاں پہ پریڈیٹر آ رہا ہے، وہ ان کو شیڈ سے پہچان ہے. تو اس سے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوا. اسی طرح جس طرح ایک بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک دن میں ایسے ہو گیا کہ ایک دن دودھ تھا اگلے دن دودھ، ایک دن نہیں تھا تو اگلے دن دودھ آنا شروع ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو لائٹ کی جو ایگزامپل دی وہ اسی لیے دی کیونکہ یہ آپ کا ماحول، آپ کا انوائرمنٹ آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ چینجز تھوڑے تھوڑے سے آتے رہیں. اس کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے. اب لائٹ ہے وہ ہے، اب لائٹ ہے اور ہر سپیشیز کا کام ہے اسے سروائیو کرنا. کوئی بھی سپیشیز اوپر سے جا کے چھلانگ نہیں مار دیتی اونچی بلڈنگ سے جا کے، کیونکہ اسے سروائیو کرنا ہے. وہ سروائیو کے چانسز امپروو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے گی، اپنے بچنے کی زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش کرے گی، زیادہ چھپنے کی کوشش کرے گی، کیموفلاج اڈاپٹ کرے گی، اپنی آنکھوں کو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کو کریں گے. اچھا اس کی آنکھ سر یہ نہ کریں سر، اس کی آنکھیں نیچر. سمجھ رہا ہوں. نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے میرا جملہ خود جان کے پورا کیا. میں نے آپ کو کہا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کا سروائیول اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. وہ چھپنے کی کوشش کرے گا، اس کا سروائیول اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کی نظر وہ اپنی بہتر کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کا سروائیول اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے تو آپ اینک لگاتے ہیں. کیونکہ جو آپ کی نیچرل جو چیز ہے آپ نے اس کو نہیں، آپ نے اس کو بہتر کرنا بیکاز سروائیول ڈیپینڈ آن اٹ. یہ نیچر کا اصول ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا ہے. تو یہ جو لوگ جب یہ سوال رکھتے ہیں نا کہ اور جب میں اس کی ایک آخری مثال دے دوں ایوولوشن کے اوپر کہ بھئی انسان نے بندر نے کس طرح فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب انسان بنا. بندر نے ایسے نہیں فیصلہ کیا. اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. بہت سارے سائنسدان نے اس کے اوپر بے تحاشا ایویڈنس دے دیا کہ جب ایپس جو ہیں 4 ٹانگوں سے سیدھا کھڑا ہونا شروع ہوتا، وہ انسان نہیں بنے، وہ جیسے ہومو ایریکٹس ہے، وہ جب سیدھا کھڑے ہونا شروع ہوئے تو وہ ایک اور شاخ کی طرف چلے گئے. اسی طرح جس طرح جب افریقہ سے لوگ نکلے یورپ میں گئے تو آہستہ آہستہ ان کا رنگ سفید ہونے لگ گیا. یا پھر اب یہاں سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو گرم ملکوں میں آسٹریلیا میں جو لوگ گورے آئے ہیں ان کی سکن کی جو پگمنٹیشن ہے وہ یورپین سے بدل رہی ہے ودن 200 ایئرس. تو یہ اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ آپ کو فورس کرتا ہے آپ کی چیزوں کو چینج ہونے کے لیے. یہ صرف ایڈیپٹیشن ہی نہیں ہے، یہ میوٹیشن ہے جو جینیٹک لیول پہ ہوتی ہے. سو یہ مجھے اس لیے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے سینے میں دودھ نہیں تھا تو اگلے دن آ گیا. آپ لوگوں نے پھر شاید ان لوگوں نے شاید اس کا مقدمہ پڑھا ہی نہیں ہے ایوولوشن کا. جزاک اللہ، تھینک یو. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات پوری ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے نہ ہو کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن میں، یہ پتہ نہیں شاید میری بات آپ سمجھے نہ ہو یا میں نے غلط کہہ دیا، لیکن میرا یہ موقف نہیں ہے کہ ایک دن میں. لیکن جب آپ کہنے ایک میموری گلینڈ نے شروع کیا اور پھر اس میں ڈیولپ ہوا، تو یہ تو ایک جنریشن میں بھی نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں تو ڈیزائن ہو رہا ہے، جو چینج ہو رہا ہے، کیونکہ خود سے میموری گلینڈ کو خود سے بالکل جنریشن میں
دیکھیں تو ایسی بات ہوئی نا کہ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, خوبصورت سا کمرہ ہے, پیچھے لائبریری ہے, پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے, یہ کروڑوں سال میں خود سے بنا, تو آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو ڈیزائن اور پروفیکشن ہے جیسے آپ نے پہلے کہا تھا. تو اب جب ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے تو اس میں تو بہت اس سے زیادہ پرفیکشن ہے, اور وہ بھی اسی ٹائم آئے. تو اگر ایک اسپیسیز نے خود سے یہ فیصلہ نہیں کیا, اور انوائرمنٹ آپ کہہ رہے ہیں, تو انوائرمنٹ تو ایسے نہیں کرتا کہ ہر ایک جینیٹکس کے پاس جا کے ڈی این اے بدلے کے ہر ایک بدلے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے, تیز بھاگیں گے, تو بالکل تیز بھاگیں گے. اینک لگائیں گے, لیکن اینک لگانے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو کہ اگلے جنریشن میں آنکھ میری بہتر ہونی چاہیے. یہ تو پھر آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف آپ چلے گئے. اب ایک جانور چھپے گا, بالکل چھپے گا, لیکن اب وہ اپنی جسم کا رنگ ہی بدلے جنریشنز میں, تھاؤزنڈز آف ایئرز میں, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو پگمنٹیشن آئی, کہیں نہ کہیں سے تو اس پگمنٹیشن کو ڈیولپ کیا, کسی نے تو یہ ڈیزائن کیا. اگر آپ کہیں یہ تو بالکل بغیر ڈیزائن کیا ہے, تو پھر تو میں کہوں یار بڑی, یہ تو اس سے بھی عجیب بات ہوئی کہ ایک سیل فون آپ کو کہیں ملے گا اور آپ کہیں یہ کسی نے بنایا نہیں ہے. کیونکہ میں نے بھی وہ سیل فون کے کیا ہو سکتا ہے کہ بلینز آف ایئر میں گرینز آف سینڈ سے بن گیا, لیکن میں کہوں گا یار یہ تو ایسا. ایک سیکنڈ میں آپ کو بولنے دیا, اب آپ مجھے بولنے دیں. میموری گلینڈز, لائٹ سینسٹیوٹی, ایک سپیسیز خود سے جب یہ ڈیسیجن نہیں لیتی, انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, انوائرمنٹ آپ کو صرف ایک سرکمسٹانسز دے سکتا ہے. تو اس میں آپ کہیں کہ ایک نے ناخن خود سے کہیں سے تو ناخن کی ضرورت ہوگی انوائرمنٹ میں, لیکن ناخن کہاں سے آئے, کسی نے تو یہ ڈیولپ کیا ہے. یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں سر, آپ کی سمجھ گیا ہوں. یہی تو ویسے جواب دینے کی جلدی میں نہیں, اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس کو ریپ اپ بھی کرنا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہیں پہ مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ انفارچونیٹلی جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو مدعا سمجھ ہی نہیں آتا. آپ کو ابھی بھی مدعا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا کہ ارتقاء کا مدعا کیا ہے. حضرت جب آپ اس کو آئی فون سے فوراً دیتے ہیں نا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, آپ کو ایک موقع دیتا. آپ نے یہ کہا آپ کے, ہاں انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, آپ نے یہ کہا نا. ٹھیک ہے, نہیں میں نے یہ کہا ہے, میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو بتا دوں, یا اگر آپ سمجھ گئے تو پھر میں نہیں بولتا. چھوٹا سا میں نے یہ چھوٹا ہی سے کہہ رہا ہوں حضرت, میں نے یہ کہا ہے کہ انوائرمنٹ ایسی سرکمسٹانسز بناتا ہے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن انوائرمنٹ آپ کے اندر ڈی این اے جینیٹکس چینج نہیں کرتی. اوکے گڈ پوائنٹ. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شکر ہے آپ نے گڈ پوائنٹ تو مان لیا نا. نہیں گڈ نہیں, کوسچن اچھا ہے, لیکن آپ اس کا جو ایکسپلینیشن آپ اس کو نہیں سمجھتے. اب آپ گڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو نیپال میں جو لوگ رہتے ہیں, بیکاز وہ ہائر الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں, ان کے لنگس جو ہیں زیادہ آکسیجن لیتے ہیں. فلپینس کے پاس ایک اس کا مجھے نام بھول گیا, وہ مچھیرے ہیں جو سمندر کے اندر جا کے مچھلیوں کو پکڑتے ہیں. وہ پچھلی کوئی 1000 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کے لنگ, وہ واحد ایسے لوگ ہیں جن کے پھیپھڑے اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ 8 منٹ تک اپنا سانس روک سکتے ہیں. عام انسان ایسا نہیں کر سکتا. یہ انوائرمنٹ نے اسے فورس کیا ہے. یہ اللہ میاں نے نہیں کہا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو چلو جی میں تمہیں نہیں سر ایک سیکنڈ آپ نے بہت ساری باتیں یہی وہ جینیٹک, اسی کو جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں, جو آپ کو انوائرمنٹ آپ کو فورس کرتا ہے. جو آپ نے کہا نا انوائرمنٹ آپ کو چینج نہیں کرتا, یہ انوائرمنٹ نے چینج کیا. اس کے پیچھے کوئی ایسی لاجک نہیں آپ دے سکتے سوائے اس کے کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو بنایا, ہمیں نہیں پتا. دوسری آپ نے جو بات کی تھی کہ ایکسٹنکشن, کیا آپ نے کی تھی بات, چلے مجھے وہ بھول گئی وہ بات, مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں سمجھ آ رہی. تو چلیں یہ اسی کے اوپر آپ کر لیں کہ یہ جو نیپال کے لوگ ہیں, فلپینس کا جو ایک جزیرہ کے لوگ ہیں. ویری گڈ مہربانی, آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ میرے پوائنٹ پہ آ گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا, ان کی انوائرمنٹ کو ایسی ایک سرکمسٹانسز بنائی جس میں لنگز میں ایئر کی ضرورت تھی. بدل گئے نا, چاہے وہ سنیں نا حضرت, اب دیکھیں مجھے بھی, میں آپ کو بدل گئے نا. میری بات کر لوں یا نہیں؟ خفا کیوں ہو رہے ہیں, خفا کیوں ہو رہے ہیں. مجھے یہاں پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ بدل گئی نا بات. آپ سن نہیں رہے حضرت, آپ کہہ رہے ہیں نا انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے, اور اب آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی بات سنی, اور دیکھیں آپ جب پکڑے گئے ہیں نا تو آپ غصہ ہو رہے ہیں. سر میں آپ کو پکڑا ہوں, بدل گئے ہیں.
آپ مجھے بولنے دیں پھر میں بولوں گا. اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو مطلب آپ سننا نہیں چاہتے. چلیں آپ بولیں. مہربانی, شکریہ. میں اب یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. اب شکریہ بھائی کہ مجھے آپ نے بولنے دیا. اب انوائرمنٹ نے ایسا ایک سرکمسٹانس بنایا جدھر ضرورت ہوئی, لیکن انوائرمنٹ نے جا کے ان کے پھیپڑوں کو چیرا نہیں, ان کی ڈی این اے نہیں بدلی کہ اگلی جنریشن میں بھی بدلیں. نہیں حضرت, انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے نہیں بدلتا, انوائرمنٹ آپ کے ایک سرکمسٹانس, اس میں الباری اللہ پھر آپ کو ان چیزوں کی استعداد دیتا ہے کہ ایک نسل میں نہیں کئی نسلوں میں پھر اللہ ان کو ہر ایک مخلوق کو وہ استعداد دیتا ہے کہ وہ ادھر جا کے رزق اپنا پکڑ سکے, چاہے سمندر میں ہو, چاہے آسمان میں ہو, چاہے پہاڑوں پہ ہو. اور یہ جو آپ بات چھوڑ رہے ہیں نا کہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ نے جو پھیپڑے جو بڑے ہیں وہ ضرورت ہوئی لیکن بڑھایا اللہ نے. کیونکہ شکر ہے کہ آپ نے وافا بھی کیا ہے, کیونکہ ڈی این اے جو بدلتی, جینیٹک میموری جو ہوتی ہے وہ اسپیسیز خود سے اختیار نہیں کرتی, نیچر جا کے کسی کے ڈی این اے کو سپلائس نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ضرورت بنتی ہے, پھر اس کو بڑھایا کس نے؟ یہ وہ جو بنانے والا ہے, بڑھانے والا ہے, الباری ہے, خالق, یعنی بدل دیا. تو یہی پوائنٹ آ گیا آپ نے کہا سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے لیکن نیچر اس کو بدلتی نہیں ہے. تو یہ آپ کو میں نے ایگزامپل دی, اس کو نیچر نے بدلا ہے. اب آپ یہاں سر ایک سیکنڈ, میرا بڑا دل کر رہا تھا بیچ میں بھی انٹرپٹ کروں, آپ نے پھر مجھے نہیں کرنے دیا. یہی تو سارا مدعا ہے جب یہاں پہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اس کو نیچر نے بدل دیا, کیونکہ آہستہ 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 جب وہ 1 منٹ پانی کے اندر رہنے لگے پھر اور پریکٹس ہوتی کہ 2 3 4 اور اتنی میوٹیشن ہو گئی ان کے ڈی این اے میں کہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں بڑے ہو گئے عام لوگوں کے. اب ان کا بچہ اگر نیو یارک میں پیدا ہو اور وہ بچے کے پھیپھڑے اتنے ہی بڑے ہوں گے چاہے وہ سمندر میں نہ گھس کے مچھلی کو پکڑے. یہ اسی کو میرے سر کہتے ہیں کہ آپ کو جینیٹک میوٹیشن ہوئی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے. بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ لوگ پھنس جاتے ہیں, جب ہم آپ کے سامنے سارا چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں, آپ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے کیا. تو سر آپ نے ہر چیز کے اینڈ میں تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ہماری بات یہ کہ آپ اس کو اگر اللہ نے کیا اس کو بتائیں کہاں پہ سائنس میں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان ارتقاء کے تھرو گزرتا ہے. یہ آپ نے الباری کا جو نیا لفظ گزارا ہے میں نے کسی کو نہیں سنا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مے بی یو رائٹ, میں بھی میری عقل کی کمی ہے, لیکن مزے کی بات یہ سارے جو مطلب نکلتے ہیں وہ سائنس کی دریافت کے ہونے کے بعد نکلتے ہیں. 18ویں صدی سے پہلے کسی اسلام میں کسی عالم نے نہیں کہا کہ انسان ارتقاء جاندار جو ہیں ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں. اللہ نے ایک چھوٹے سے خلیہ پہلے پیدا کیا, وہ پھر خلیہ ٹری آف لائف بنا. کہیں قرآن کی کسی آیت میں ہمیں نہیں پتا, شاید اب نکلا ہے قرآن کی آیت. اچھا, ابھی آپ نے کہا ہے پہلی بات کہ نیچر نے ان کو بدل دیا ہے, تو پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں ضرورت بنی ہے, لیکن جو ڈی این اے بدلتی ہے جیسے کلوز آ جاتے ہیں تو کلوز کی ضرورت ہوتی ہے, نیچر کلوز نہیں بناتا. اور دوسری بات جو آپ نے کیا کہ وہ نیو یارک پہ چلا جائے تو تھوڑی جنریشن کے بعد جب اس کو ضرورت نہیں ہوگی ان لگز کی, ان کے لگز پھر چھوٹے ہو جائیں گے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں. تیسری بات آپ نے کیا کہ 18ویں سینچری تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے, تو آپ اس پہ خطا ہیں حضرت. جو ایولیوشن کی بحث ابن خلدون اور ابن حزم اور انہوں نے 18ویں صدی کافی پہلے سے کیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کی علم کی کمی ہے, انشاءاللہ آ کے سیکھیں, لیکن یہ بات آپ غلط مت کریں. پہلے آپ دیکھیں کہ ایولیوشن کی جو ڈیبیٹ ہے اسلام میں بہت پہلے سے ہے, اور ایولیوشن کے کون سے ایسپیکٹ اسلامی عقیدہ سے انوالو ہوتے ہیں جیسے ابن خلدون اور کئیوں نے کہا ہے, اور کون سے نہیں ہوتے, ان پہ بھی بحث بہت پہلے سے ہو چکی ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل صحیح, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ابن خلدون کا میں نے بھی آرگومنٹ سنا لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتقاء کے اوپر بات کی ہے. لیکن میں آپ سے میں ضرور, آپ عالم ہیں, آپ کو ظاہر بات ہے مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا علم ہے, آپ ضرور وہ باتیں ہمیں بتائیں کہ آپ سے کہ 18ویں صدی سے پہلے کے کون سے لوگوں نے کیا کیا باتیں ارتقاء کے بارے میں کی, اور ہم اس کو پھر میچ کریں گے آج کل کی نوز سے. اور ہمیں یہ بھی قرآن کی ہمیں قرآن کی بات, اور آپ یہ ہماری بات مان گئے, آپ یہ ہماری بات مان گئے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سے وہ انسان بدل جاتا ہے, اور جب وہ نیو یارک چلا جائے گا وہ پانی میں نہیں جائے گا تو وہ پھر بدل جائے گا, اس کے پھیپڑے پھر سے چھوٹے ہونے لگ جائیں گے. یہی تو ہم نے کہا ارتقاء کا, آپ نے شروع میں کہا کہ انسان نیچر جو ہے نہیں بدلتی, سرکمسٹانسز نیچر کی طرف سے آئے اور اس نے بدل دیا انسان کے ڈی این اے کو. میوٹیشن جو ہوتی ہے ڈی این اے کی میوٹیشن یہی ہوتی ہے. تو یہ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مان لیا. بس ایک سیکنڈ میں ختم کر دوں. فرق یہ ہے کہ اینڈ میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں جب سائنس بیچاری اپنی
سر مار مار کے دیواروں میں پاگل ہو کے ڈسکور کر کے جب وہ اینڈ میں کہتے اچھا یہ ایسے ہوا ہے, وہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ کام اللہ میاں نے کیا, بس ختم بات, ہاتھ چھاڑ لے. بالکل. اچھا حضرت, پہلی بات خوشخبری کی ہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کی جو ضرورت آتی ہے اس میں انسان جو اڈیپٹ کرتا ہے تو اس کو تو ہر ایک اسلامک عقیدے والا شروع سے یہ بات مانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر کر رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیچر ڈی این اے نہیں بدلتا, صرف انوائرمنٹ بدلتی ہے, اللہ باری ہے. یہ بات میں نے شروع میں کی ہے, پھر بھی کی ہے, شاید آپ میری بات سمجھے نہ ہو, لیکن انشاءاللہ ہو سکے تو تھوڑا اس پہ تدبر کریں, سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں, جب میں کہ نیچر بدلتی ہے, نیچر آپ نے پھر بات آپ کوٹ کر رہے ہیں نا مجھے, سر آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں, وہ میں اچھا آپ پھر اپنے کوٹ صاف کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کوٹ صاف وہ مس ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. جب میں نے نیچر کہا, نیچر سے مراد میں انوائرمنٹ ہی ہے. یہ میں نے شروع سے میں نے بھی یہی کہا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کا وہ میوٹیشن کرتا ہے آپ کے ڈی این اے میں. انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے میوٹیٹ کرتا ہے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے میوٹیشن ضرورت ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ کی وجہ سے, یا یو کین سے انوائرمنٹ کی وجہ سے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں, اس میں میں آپ کو زیادہ کلیئرٹی فرق میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں نا, مجھے بھی بولنے دیں, میں نے آپ کو کٹ بھی کرنے دیا. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو سردی ہو تو مجھے جیکٹ کی ضرورت ہوگی. اب یہ انوائرمنٹ میں ایک ضرورت ہے. اب جیکٹ میں جا کے پہنوں گا, انوائرمنٹ مجھے نہیں پہنا رہی. سمجھ آئی بات؟ اب لنگز کی ضرورت ہے لیکن انوائرمنٹ آپ کے لنگز کو نہیں پڑے گا. اس میں تو جو خالق آپ کا باری ہے وہ آپ کے لیے کرے گا. ناخن خود سے انوائرمنٹ آپ کے نہیں دوخے گی, آپ کو ناخن کی ضرورت ہوگی. تو پھر جو بنانے والا ہے, اسی طرح تو ایک اور سائن ہے کہ ایک بنانے والا ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے, جو انسانوں کو بناتا ہے, جو یہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں, اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور ریپ اپ کرتے ہیں. یہ گول مٹول سی بات ہے, یہ چاہے کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑنے والی بات ہوگی. یہ وہی بات ہے, آپ نے جیسے کہا کہ جب سردی آئے گی میں جیکٹ نہیں پہنوں گا, آپ ٹھٹریں گے کچھ عرصہ, لیکن آپ مسلسل ٹھنڈے ماحول میں رہیں گے, آپ کے جسم پہ زیادہ بال آنے لگ جائیں گے. اسی طرح ہم نے اپنے بالوں کو کھویا ہے. یہ انوائرمنٹ آپ نہیں یہ تو اچھا اگر اللہ نے ڈالنا تو اللہ ایک سر ایک سیکنڈ سر, یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو گول گول گھمانا. اگر اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کو 10 یا 20 جنریشنیں کیوں چاہیے کہ بال آہستہ آہستہ نکلیں. جو بےچارے 10 جنریشنیں تقریباً 500 سال بےچارے ٹھٹر کے مر گئے, وہ بےچارے ان کے لیے کیوں نہیں اللہ نے, اگر اللہ نے جو کام کرنا وہ چٹکی بجا کے ہوگا. جیسے آپ پہننا چاہیں گے آپ جیکٹ فوراً جا کے پہن لیں گے, اللہ ہر کام فوراً کر سکتا ہے. اس کو ارتقاء کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈی این اے کو بدلے, پھر وہ 5 جنریشنیں 10 جنریشنیں ویٹ کرے, پھر آہستہ آہستہ مزید بال نکلنے لگے. یہ گول مٹول جواب ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیچ میں پیچھے کہتے تھے کہ اللہ نے ایسے کیا. یہ بات تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے کہ یہ نیچر جو ہے وہ انوائرمنٹ کا فورس کرتا ہے, اور انوائرمنٹ خود نہیں. آپ اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھنا شروع کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ابھی دے دیجیے گا. آپ ابھی یہ جوڈو کے جو ماسٹرز ہیں, جو کراٹے کے جو ماسٹرز ہوتے ہیں مارشل آرٹس کے, وہ اپنے ہاتھوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ مارتے ہیں اس کو, اینٹ کو یا کسی ہارڈ چیز کو. ان کی یہاں پہ ان کی بونز جو ہیں یہاں پہ تھک ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ وہ بچے بھی اپنے انہی لوگوں میں ماسٹروں میں پیدا کرنے لگ گئے. تو اب یہ نوٹ کیا گیا کہ ان کی جو ہاتھوں کی فنگر ٹپس ہیں ان میں زیادہ ہڈی ہے آپ کی اور میری نسبت, کیونکہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں. اب اللہ میاں ادھر بھی بزی ہیں کہ چلو اس کو بےچارا یہ مار رہا ہے تو چلو اس کے ڈی این اے کو آہستہ آہستہ میں ماڈیفائی کرتا ہوں, کیونکہ وہ 500 سال سے لگے ہوئے یہ کام کرنے. ایسے نہیں ہوتا سر, یہ اسی کو کہتے ہیں نیچر, کیونکہ نیچر آپ کو فورس کرتی ہے آپ کے ڈی این اے کو چینج ہونے کے لیے. آپ نے بول لیا, ٹھیک ہے. میری ابھی آخری بات ہے, پھر بس میرا ٹائم ختم ہے. پہلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ دیکھیں کہ جو لوگ دیکھیں, آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس ضرورت کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے کہ کس نے کیا ہے. جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی کنگ فو ماسٹر دیوار کو مارے تو وہ دیوار جو ہے وہ اس کو نہیں بدلتی, وہ دیوار کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بون بدلنے والا دیوار نہیں ہے. اگر آگ میں اپنے ہاتھ رکھیں تو آگ نکل کے آپ کو نہیں بدلتی, وہ انوائرمنٹ ہے. لیکن اللہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ آپ کی جس چیزوں کی ضرورت ہو اس کے لیے, آپ کی رزق کے لیے, آپ کی سروائیول کے لیے, آپ کی ٹریننگ کے لیے, ہر چیز کے لیے اللہ آپ کو رازق ہے. رازق صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا, تو اس میں الباری ہے اللہ, اس میں اللہ ہمیں بنانے والا ہے, ہمیں اڈیپٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پھر مثال جو جیکٹ کی دی ہے, دیکھیں پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سردی کی وجہ ہے,
لیکن سردی میرے اوپر جیکٹ نہیں ڈالے گی. جیکٹ یا تو میں خود ڈالوں گا یا کوئی اور ڈالے گا, کرنے والا کوئی اور ہے, انوائرمنٹ نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. نیچر کی ایک ضرورت آتی ہے لیکن کیا کس نے ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ اللہ اتنی جنریشنز کیوں کرتا ہے, کن فیکن. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ایک حکمت اور ایک مقدار سے کرتے ہیں. کچھ چیزیں اگر ایک دم ہو جائیں تو ہم اس پہ ہینڈل نہیں کر سکتے. اس میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک وقت پہ ہوتی ہے. بلوغ ایک وقت پہ کیوں آتا ہے, حید ایک وقت پہ کیوں آتا ہے, اس میں اللہ کی حکمت ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں حضرت, ہر ایک کو ہر چیز بات سمجھ نہیں آتی, بیٹھیں سیکھیں, قرآن سیکھیں, علماء کے ساتھ بیٹھیں, آپ کو ایک ایک مسئلے میں اس کی حکمت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آخری میں بات ختم کر لوں, میں نے آپ کو کہا تھا نا, میری آخری یہ بات ہے. دیکھیں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ 99% آپ شور ہیں نہیں, اور 1% وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں حضرت, سائنس, ایتھیزم آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم کہاں سے آئے. تھیوریز آئیں گی, اور ایوولوشن کی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کئی چیزیں آپ ایسے سائنٹسٹ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں جس پہ آپ نے خود سے نہ دیکھی ہے, نہ آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان سے اچھے انبیاء ہیں. انبیاء ایک رسالت لے کے آئے ہیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے, اور قرآن کی وہ معجزات کی کتاب ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ون میسج فاؤنڈیشن چینل جائیں یا مسجد رباط جائیں تو انشاءاللہ آرام سے آپ کو ان میں ویڈیوز میں آپ کو ہم ان کے قرآن کے معجزات اور ایسے معجزات جو نبی کے زمانے میں ہوئے تھے بالکل کریں گے انشاءاللہ. اس میں بالکل ریپ اپ میں اسی پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات سمجھیں, اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں تدبر کریں کہ ہم خود سے نہیں آئے, نہ ہم خود سے بنتے ہیں, نہ ہم خود سے کائنات چلاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں جس میں آخرت بھی ہماری صحیح ہو, صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. مبارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. ایک آپ نے آپ کا کلوزنگ ریمارکس آ گئے, اور میں بھی اپنا کلوزنگ ریمارکس دے دوں. آئی ول, بڑی مجھے خوشی ہوگی ایون کہ انگلش میں بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں اپنی انگلش آڈینس کے لیے بھی, کیونکہ مجھے اس میں بڑا مزہ آیا, اسپیشلی سیکنڈ ہاف میں جب ہم نے ایوولوشن کے اوپر بات کی. اور جو جیسا کہ, اور یہ ہمارا, انہوں نے اپنا اسلامی, انہوں نے شروع میں کہا مفتی صاحب نے کہ اپنے عقیدے کے مطابق بھی وہ بات کریں گے, اور ہم اپنے عقل کے مطابق ہم یہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز نہیں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کا مقصد ہمیں آج نہیں پتا نپلوں کا مقصد کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتا ہوگا. تو اسی طرح اگر ہمیں آج یہ نہیں پتا, ویسے ہمیں بہت کچھ پتا, اگر ہمیں آج یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج سے پرانے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء آئے انہوں نے یہ کیا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بھی آٹومیٹکلی درست ہوگی بات. دوسری بات جو پتہ لگے ہمیں بھی بتا دیں پھر, اگر آپ ہمیں بتا, ہاں سر, ہمیں جب آپ ثبوت دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اسلام مسلمان ہو جائیں گے. جب ہمیں کوئی چیز ایویڈنس ملے گا, جیسے کہ انفارچونیٹلی ہمیں گول مٹول باتیں ملتی ہیں. آپ نے کہا اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ 5 جنریشن ارتقاء کا ویٹ کیوں کرے گا, کیونکہ اللہ کی حکمت ہوگی. ہم لوگ جو بیچارہ ٹھٹر رہا ہے وہ تو یہی کوشش کرے گا, یا اللہ اسی وقت میرے جسم میں سے بال نکل آئیں تاکہ مجھے یہ ٹھنڈ نہ لگے, لیکن اس کا ڈی این اے آہستہ آہستہ چینج ہوگا, اور اس کے بچے بیچارے اگلی 10 جنریشن بعد ان کے جسم پہ بال آئیں گے تو ان کو جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ یہ حکمت والا, یہ انفارچونیٹلی ہمیں گول مٹول سے آرگومنٹس لگتے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی پکڑے اس کو کہہ دیتے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا, آپ عالم ہیں, آپ نے وقت دیا, بڑا مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا. لیکن یہ جو باتیں آپ نے بتائی انفارچونیٹلی, اسی لیے یہ دعوے جو ہیں انفارچونیٹلی ملحدوں کو کنونس اب نہیں کر پا رہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. لیکن چلیں, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ہم آئی ہوپ کہ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. میرا خیال سے جو سائنس کی جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس کے اوپر بھی کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے وہ جیو سینٹرک ماڈل ہے, کہ سورج اور چاند کا مدار ہے لیکن زمین کے مدار کا کہیں ذکر نہیں کیا. لیکن حضرت ہمارے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین کے مدار کا بھی ذکر کیا, تو اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ دوستوں. تھینک یو.